کل مولانا استعارے کی ایک تقسیم ہم نے پڑھی تھی. مصنف نے آپ کو بتلایا کہ استعارہ جو ہے مستعار منہ، مستعار لہو اور جامع، ان تینوں کے اعتبار سے 6 قسم پر ہے. اس لیے کہ مستعار لہو اور مستعار منہ میں سے دونوں یا تو حصی ہوں گے یا دونوں کیا ہوں گے؟ عقلی ہوں گے. یا مستعار منہ حصی ہوگا اور مستعار لہو عقلی ہوگا، یا مستعار منہ عقلی ہوگا اور مستعار لہو حصی ہو. تو یہ 4 قسمیں ہوئیں، اور ان 4 میں سے جو دونوں مستعار لہو حصی ہیں، مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں کیا ہیں؟ حصی ہیں. ان میں وجہ تشبیہ جو ہے وہ حصی بھی ہو سکتی ہے، عقلی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات وجہ تشبیہ متعدد ہوتی ہے تو کچھ حصی ہو اور کچھ عقلی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. بھائی تو کتنی صورتیں ہوئیں؟ 3 صورت. اس میں 3 صورتیں ہوئیں، اور باقی وہ صورتیں جن میں مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں عقلی ہیں، اس میں وجہ تشبیہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ عقلی. اور مستعار منہ اور مستعار لہو دونوں میں سے ایک حصی ہو اور ایک عقلی ہو، اس کے اندر بھی وجہ تشبیہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ عقلی ہی ہوگی. تو کل کتنی صورتیں ہوئیں؟ 6 صورتیں ہوئیں بھائی. اور اب ان سب کو ذکر کر رہے ہیں، ہر ایک کی مثال. پہلے کی مثال ذکر کی کہ جس میں مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں حصی ہوں، تو کتنی صورتیں بنتی تھی اس میں؟ 3 صورتیں. پہلے کی مثال جیسے قرآن میں ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ بھائی، کہ تو نکالا ان کے لیے ایک بچھڑا ایک بدن کی جس کے لیے کیا تھی؟ گائے کی آواز تھی. تو یہاں دیکھو مستعار منہ ہے بچھڑا بھائی، عجلن بھائی، اور مستعار لہو کیا ہے؟ وہ حیوان ہے جس کو وہ جو آگ میں بنا تھا مولانا، آگ سے اللہ نے جس کو پیدا فرمایا. اور جامع کیا ہے؟ وجہ تشبیہ شکل ہے مولانا، وہ جو آگ سے زیورات کو پگھلا کر ایک شکل بنائی تھی، اس کی شکل کس کی طرح تھی؟ بچھڑے کی طرح تھی. تو لہٰذا اس کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ بچھڑے کے ساتھ. اور اس پر کون سا لفظ بولا گیا؟ وہ جو بچھڑے پر بولا جاتا تھا وہی اس پر بول دیا گیا. تو یہ مولانا استعارہ ہوا مولانا. تو دیکھو مستعار منہ وہ جو بچھڑا ہے، مستعار لہو وہ جو حیوان تھا وہ جو سونے سے بنایا، اور جامع یعنی شکل، تینوں حصی ہیں. تینوں کیا ہیں؟ حصی ہیں مولانا. یا مولانا دونوں مستعار منہ اور مستعار لہو تو حصی ہی ہیں، البتہ وجہ تشبیہ کیا ہوگی؟ عقلی ہوگی. جیسے یہ آیت ہے مولانا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ ان کی نشانی ہے ان کے لیے رات بھئی، اتارتے ہیں اس سے ہم کس کو؟ دن کو. اس سے ہم دن کو اتار لیتے ہیں، کھینچ نکالتے ہیں. تو یہاں دیکھو سلخ کے اندر استعارہ ہے، یہ سلخ استعارہ ہے. کس طرح کہ دن کا اتارنا رات سے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ کھال کے اتارنے کے ساتھ، کھال کے اتارنے کے ساتھ. تو مستعار منہ کیا ہے؟ کھال کا اتارنا بکری وغیرہ سے. اور مستعار لہو کیا ہے؟ دن کی روشنی کا اتار لینا، ہٹا دینا دن کی روشنی کا. کس سے؟ رات سے. اور یہ دونوں حصی ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ ہاں اگرچہ مولانا کھال کا اتارنا یہ تو معنی مصدری ہے، اور مصدر کا تو خارج میں کوئی وجود نہیں، لیکن یہاں معنی مصدری کے لحاظ سے نہیں بلکہ باعتبار متعلق کے یا مولانا حاصل بالمصدر کے اعتبار سے ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور مستعار لہو جو ہے اسی طرح یہ روشنی کا ہٹانا یہ بھی مصدر ہے، لیکن یہاں پر بھی کس چیز کی رعایت ہے بھائی؟ یہاں بھی مصدر کے اعتبار سے نہیں حصی بھائی، کیونکہ مصدری معنی تو ہمیں مصدر نظر نہیں آتا، بلکہ بے اعتبار کس کے ہے؟ حاصل بالمصدر کے یا متعلق کے اعتبار سے ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ دونوں حصی ہیں. اور جامع ان میں کیا ہے؟ مرتب ہونا ایک چیز کا دوسری چیز پر بھائی. تو جب دیکھو کھال اتاری گئی تو کیا مرتب ہوا؟ اندر سے
گوشت ظاہر ہوا بھائی، تو کھال کے اتارنے پر گوشت کا ظہور مرتب ہو رہا ہے، اسی طرح دین کے ہٹانے پر اندھیرے کا ظہور کیا ہے؟ مرتب ہو رہا ہے، رات کا آنا اس پر مرتب ہو رہا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یہ جامع جو ہے یہ عقلی ہے، یہ جو مرتب ہونا ایک چیز کا دوسری چیز پر، یہ ترتب مولانا یہ مصدر ہے، اور معنی مصدری کیا ہے؟ عقلی ہے بھائی، خارج میں اس کا وجود نہیں۔ یہ تو تھی صاحب تلخیص کی تقریر۔ صاحب تلخیص نے کیا فرمایا کہ ہے رات اصل ہے، اور اس پہ سے کس کو اتار لیا جاتا ہے؟ دین کے چمڑے کو اتار لیا تو کیا نکل آئی بھائی؟ رات نکل آئی۔ صاحب مفتاح العلوم علامہ سکاکی نے دوسری تقریر کی، انہوں نے فرمایا کہ نسلخ منہ النہار، ہم صاحب تلخیص نے کیا ترجمہ کیا؟ دین کو اس سے کیا کر لیتے ہیں؟ اتار لیتے ہیں، اور وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ دین کو اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ دین کو معلوم ہوا رات کا چمڑا ہے، رات کے چمڑے کو ہٹایا تو کیا نکل آیا بھائی؟ دین نکل آیا بھائی، معلوم ہوا یہ ترجمہ اس کے برعکس ہے بھائی۔ لیکن اس پر پھر اشکال ہوتا ہے بھائی کہ جب رات کا چمڑا ہٹایا اور کیا نکل آیا؟ دن نکل آیا، تو پھر تو قرآن میں آگے ہونا چاہیے تھا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ کہ وہ پھر دیکھنے والے ہیں، لیکن قرآن میں تو آگے کیا آ رہا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ جب رات کو ہٹایا دن نکل آیا تو پھر تو وہ دیکھنے والے ہونے چاہیے، نہ کہ وہ تاریکی میں ہو والا۔ سمجھ میں آیا اشکال بھائی؟ تو بعض علماء نے جوابات دینے کی کوشش کی بھائی، 3 جوابات ہم نے پڑھے بھائی۔ بعضوں نے کہا کہ علامہ سکاکی نے جو اس کا معنی کیا ظہور النہار من ظلمت اللیل، تو تطبیق کی کوشش کی کہ صاحب تلخیص کا کلام اور علامہ سکاکی کے کلام کو ایک بنا دیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہاں دراصل علامہ سکاکی کے کلام میں قلب ہے بھائی، ظہور النہار نہیں ہے بلکہ ظہور ظلمت اللیل ہے۔ تو نہار آیا ظلمت لیل کی جگہ، اور ظلمت لیل آئی کس کی جگہ؟ نہار۔ تو اصل میں یوں ہے ظہور ظلمت اللیل من النہار بھائی، تو رات کی تاریکی ظاہر ہوئی کس سے؟ دن سے بھائی، یہ ایک جواب بھائی۔ دوسرا جواب کہ بعضوں نے کیا کہا کہ ظہور کس کے معنی میں ہے یہاں پر؟ تمیز کے معنی میں، ممتاز کرنے کے معنی میں، تو دن ممتاز ہو جاتا ہے کس سے؟ رات سے، یعنی جدا ہو جاتا ہے، اور جب دن جدا ہو گیا تو باقی پیچھے کیا رہ گئی مولانا؟ رات رہ گئی، تو پھر فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وہ تاریکی میں ہیں بھائی۔ تیسرا جواب بعضوں نے یہ دیا کہ ظہور بمانے زوال کے ہے بھائی، تو ظہور النہار کا معنی ہے کہ دن زائل ہو جاتا ہے مولانا، ختم ہو جاتا ہے، اور جب دن ختم ہوا تو رات رہ گئی، تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ بھائی۔ یہ 3 جوابات ہم نے پڑھے۔ بعض علماء نے چوتھا جواب بھی ایک دیا مولانا۔ چوتھا جواب یہ کہ ظہور النہار سے تو ویسے معنی کیا لے رہے تھے بھائی؟ ظہور نہار کیسے ہوگا؟ فجر کے ساتھ ہوگا۔ دن کس کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے؟ فجر کے ساتھ۔ لیکن بعضوں نے کہا نہار سے صبح سے لے کر شام تک کا پورا وقت مراد ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو جب دن پورا ظاہر ہو جائے گا، یعنی طلوع سے لے کر غروب تک، تو اس پورے دن کے ظاہر ہونے کے بعد پھر وہ کس میں چلے جائیں گے؟ تاریکی ہی میں چلے جائیں گے۔ تو ظہور نہار کے بعد فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ بھائی۔ جواب سمجھ میں آیا چوتھا بھائی؟ بعضوں نے یہ چوتھا جواب دیا مولانا۔ وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ أَنَّ السَّلْخَ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى النَّزْعِ۔ علامہ شیرازی نے ایک جواب دیا جو مفتاح العلوم کے شارح ہیں بھائی، مفتاح العلوم کے شارح ہیں، یہ جواب انہوں نے دیا بھائی۔
علامہ شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ جو صاحب مفتاح العلوم نے کیا ذکر کیا کہ مستعار لہو کیا ہے؟ ظہور النہار من ظلمت اللیل. کہتے ہیں یہ دراصل اس وجہ سے کیا کہ سلخ کے دو معنی آتے ہیں. سلخ کا ایک معنی ہے اتارنا اور ایک معنی ہے نکالنے کے. بھائی تو صاحب تلخیص نے اتارنے کے اعتبار سے یہاں اس میں استعارہ ذکر کیا ایک معنی کے اعتبار سے، اور صاحب مفتاح العلوم نے کس معنی کے اعتبار سے؟ دوسرے معنی کے اعتبار سے، یعنی نکالنے کے اعتبار سے. تو نسلخ منہ النہار، ہم دن کو کیا کر لیتے ہیں؟ اس میں سے نکال لیتے ہیں. تو جب رات چلی گئی تو کیا نکل آیا؟ دن نکل آیا. کیا نکل آیا؟ دن نکل آیا. بھائی تو لہذا بات صحیح ہے. ظہور النہار من ظلمت اللیل، ظہور ہو رہا ہے نہار کا رات کی تاریکی سے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا سلف کے دو معنی آتے ہیں، ایک اتارنا اور ایک نکالنا، اور صاحب مفتاح العلوم نے کون سا معنی لیا ہے؟ نکالنے کے. تو لہذا جب نکالا دن کو تو ظہور نہار ہی ہوا مولانا. اس پر پھر اشکال ہوا کہ بھئی جب دن نکل آیا طلوع آفتاب ہوا تو پھر وہ اشکال تو ابھی تک اپنی جگہ پر ہے. اشکال کیا تھا؟ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. پھر تو وہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ہونا چاہیے. جب دن نکل آیا تو کس میں آ گئے؟ روشنی میں آ گئے. لیکن قرآن میں کیا آ رہا ہے؟ فَإِذَا هُمْ. تو ابھی بھی اشکال باقی ہے. بھئی اشکال ابھی بھی باقی ہے مولانا. اشکال سمجھ میں آیا بھئی؟ تو فَإِذَا هُمْ، لہذا یہاں پر فا آ رہی ہے، اذا آ رہا ہے. فا چاہتی ہے تعقیب مع الوصل کو، اور اذا بھی کس لیے آتا ہے؟ کسی چیز کے اچانک ہونے کے لیے آتا ہے. تو پھر جب دن نکل آیا تو وہ تو کس کے اندر آ گئے؟ روشنی کے اندر آ گئے. تو پھر یہ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اس پر پھر کیا وارد ہوتا ہے؟ اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہاں تو فا بھی آ رہی ہے اور اذا بھی آ رہا ہے، اور پھر وہ اچانک تو تاریکی میں نہیں گئے. تاریکی کے لیے تو وقت گزرا مولانا، کیونکہ تاریکی تدریجن آئی. پہلے ظہور نہار کس کے ساتھ ہوا؟ طلوع آفتاب کے ساتھ. اور طلوع آفتاب کے بعد پھر مولانا دوپہر ہوئی، دوپہر کے بعد پھر سپہر ہوئی، پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہوا، اور عصر کے بعد پھر کیا ہوئی؟ شام ہوئی. تو اس کے بعد تاریکی آئی. تو یہ تاریکی مولانا فوراً آئی یا درمیان میں پورے نہار کا فاصلہ ہے مولانا؟ پورے نہار کا فاصلہ. لہذا فا کا لانا اور اذا کے لانے پر پھر بھی کیا واقع ہو رہا ہے؟ اشکال واقع ہو رہا ہے. تو صاحب علامہ شیرازی جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہاں فا لے کر آئے بھئی، اور فا آتی ہے تعقیب مع الوصل کے لیے. لیکن یہ تعقیب مع الوصل کا یہ معنی نہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے فوراً بعد ہو جائے، بلکہ اس کا دار و مدار عرف پر ہے. بھئی عرف میں بعض اوقات دو چیزوں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اس فاصلے کو عدم شمار کیا جاتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے ایک چیز کے فوراً بعد ہی دوسری چیز واقع ہو گئی. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ جی مثلا جیسے ایک شخص ہے، اس کی شادی ہوئی تو کیا کہتے ہیں عرب مولانا؟ شادی کے 1 سال بعد اس کے اولاد بھی ہو گئی. عرب کہتے ہیں بھئی تزوج فلان فولد لہ، تزوج فلان فلان نے شادی کی تو اس کی اولاد ہوئی. تو دیکھو یہاں فا کے ساتھ ذکر کیا، حالانکہ کتنا فاصلہ ہے اولاد شادی میں اور اولاد کے ہونے میں، لیکن اس کو عرف میں تاخیر نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح قرآن میں ہے مولانا جگہ جگہ، مثلا مثال کے طور پر الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا. تو دیکھو آسمان سے اللہ پانی نازل فرماتے ہیں، بارش نازل ہوتی ہے، اور بارش کے بعد زمین پر سبزہ اگتا ہے، وہ سرسبز ہو جاتی ہے. تو کیا یہ بارش کے ہوتے ہی فوراً سرسبز ہو جاتی ہے یا کچھ تاخیر کے ساتھ ہوتی ہے؟ لیکن پھر بھی فا کو ذکر کیا گیا کیونکہ اس کو تاخیر سمجھا ہی عرف میں نہیں جاتا. بھائی
تو علامہ شیرازی فرماتے ہیں دیکھو کہ یہاں پر فا کا لانا اور اذا کا لانا پھر بھی اشکال وارد نہیں ہوتا کہ ہوا ظہور نہار تو کس کے ساتھ ہوا؟ طلوع فجر کے ساتھ، لیکن اس کے بعد آ رہی ہے رات، اور رات ایک عظیم و شان شے ہے، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز، کوئی چیز اس سے بچتی نہیں، ہر چیز پر رات آ جاتی ہے مولانا، تو یہ چاروں اطراف کو، چاروں جوانب کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے، عظیم شے ہے۔ تو جب دن آ گیا تھا تو اس عظیم شے کی توقع نہیں تھی کہ اب دوبارہ اتنی جلدی آ جائے گی، یہ اندازہ تھا کہ اب دن آ گیا ہے تو کئی دنوں کے فاصلے کے بعد دوبارہ وہ عظیم شے یعنی تاریکی کو آنا چاہیے، لیکن وہ تو ایک ہی صبح سے لے کر شام تک چند گھنٹے ہی گزرے تو دوبارہ وہ چیز آ گئی، جب دوبارہ آ گئی تو یہ فاصلہ گویا کہ لا فاصلہ ہوا مولانا، تو اس کے لیے فا کا لانا اور اذا کا لانا کیا ہوا؟ صحیح ہوا۔ دیکھیے ترجمہ مولانا، وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ، اور ذکر کیا ہے علامہ شیرازی نے شرح مفتاح کے اندر، ان السلخ قد تکون بمعنى النزع، کہ سلخ کبھی کبھار بمعنی اتارنے کے آتا ہے، مثال کے طور پر عرب کہتے ہیں سلخت الإهاب عن الشاة، میں نے کھال چمڑے کو اتار دیا بکری سے، وقد يكون بمعنى الإخراج، وقد يكون بمعنى الإخراج، اور کبھی کبھار سلخ بمعنی نکالنے کے آتا ہے، جیسے کہ عرب کہتے ہیں مولانا سلخت الشاة من الإهاب، میں نے بکری کو نکال دیا چمڑے میں سے، فذهب صاحب المفتاح الى الثانی، تو علامہ سکاکی صاحب مفتاح العلوم وہ دوسرے معنی کی طرف گئے ہیں، دوسرے تو پھر اس پہ جو اشکال ہو رہا تھا اس کا جواب ذکر کریں گے مولانا۔ فصح قوله فاذا هم مظلمون، تو یہ قول اللہ بھی صحیح ہو جائے گا، فاذا هم مظلمون، اس تقریر کی بنا پر بھی صحیح، یعنی اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا، بالفاء فا کے ساتھ، کیوں؟ لأن التراخی وعدمہ، اس لیے کہ مہلت کا ہونا، وعدمہ اور مہلت کا نہ ہونا، مما ان چیزوں میں سے ہے، یختلف باختلاف الامور والعادات، جو مختلف ہوتے ہیں معاملات اور عادات کے اعتبار سے، بھئی بعض اوقات جیسے میں نے ابھی مثال دی، بعض معاملات میں اور بعض عادات کے اندر تاخیر کو بھی کیا شمار کیا جاتا ہے؟ عدم تاخیر شمار کیا جاتا ہے۔ وَزَمَانُ النَّهَارِ وَإِن تَوَسَّطَ، جی، اور دن کا زمانہ والا، دیکھو وہی بات کر رہے ہیں کہ فَإِذَا لے کر آئے بھئی، تو درمیان میں پورے دن کا کیا ہوا؟ فاصلہ آ رہا ہے۔ وَزَمَانُ النَّهَارِ، اور دن کا جو زمانہ ہے یعنی صبح سے شام تک، وَإِن تَوَسَّطَ، وہ اگرچہ بیچ میں آ رہا ہے، بَيْنَ إِخْرَاجِ النَّهَارِ مِنَ اللَّيْلِ وَبَيْنَ دُخُولِ الظَّلَامِ، رات سے دن کے نکالنے میں اور پھر تاریکی کے داخل ہونے کے بیچ میں کیا آ رہا ہے مولانا؟ پورا دن بھائی، رات سے ہم نے کس کو رات سے اللہ نے کس کو نکالا؟ دن کو نکالا، اور پھر دوبارہ کیا داخل ہوئی؟ تاریکی، تو وہ صبح، اور تاریکی دوبارہ آئی شام کو، تو پھر کتنا فاصلہ درمیان میں بن گیا؟ پورے دن کا۔ تو دن کا زمانہ اگرچہ وہ بیچ میں آ رہا ہے اخراج نہار کے اور دخول ظلام کے، لیکن لعظم شان دخول الظلام، لیکن تاریکی کے داخل ہونے کی عظمت شان کی وجہ سے، بعد اضاءت النہار، دن کے روشن ہو جانے کے بعد تاریکی کا آنا یہ بڑی عظیم الشان چیز تھی، وقونہ، اور بوجہ ہونے اس کے، مما ان چیزوں میں سے، ینبغی کہ مناسب یہ ہے، اللہ یحصل، یہ حاصل نہ ہو، الا فی اضعاف ذالک الزمان، کئی گنا زیادہ وقت میں، بھئی ایک ہی دن کے بعد رات آ گئی، حالانکہ توقع کیا تھی کہ یہ تو عظیم الشان چیز ہے، کئی گنا زیادہ وقت کے بعد اس کو دوبارہ آنا چاہیے تھا۔ تو عد الزمان، یہ خبر ہے مولانا، وہ جو اوپر 3 سطریں پہلے گزرا ہے، زمان النہاری وہ مبتدا اور عد الزمان اس کے، تو یہ جو دن کا زمانہ سارا بیچ میں آیا، یہ زمانہ قریب، عد الزمان قریبا، اس کو کیا شمار کیا گیا؟ قریبی زمانہ،
تو پھر فا اور اذا کا لانا صحیح. وَجُعِلَ اللَّيْلُ اور رات کو بنا دیا گیا کَأَنَّهُ يُفَاجِئُهُمْ فَاجَأَ يُفَاجِئُ کا معنی والا نا اچانک سامنے آنا، اچانک درپیش ہونا. وَجُعِلَ اللَّيْلُ اور رات کو بنا دیا گیا کَأَنَّهُ يُفَاجِئُهُمْ کہ گویا کہ اچانک ان کے سامنے آ گئی. عقیب اخراج النہار من الليل بلا مہلۃ دن کو رات سے نکالنے کے فوراً بعد بغیر مہلت کے. وَعَلَى هَذَا اور اس بنا پر حَسُنَ اِذَا الْمُفَاجَاتِ بہتر ہے کیا اذا مفاجاتی کما یقال جیسے کہا جاتا ہے اخرج النہار من اللیل یا اخرج النہار من اللیل نکالا گیا دن کو رات سے، یعنی کہ اخرج النہار نکالا اللہ نے دن کو من اللیل رات سے. ففاجأہ دخول اللیل تو اچانک اس پر کیا درپیش ہوا رات کا آ جانا. بھائی جی یہ علامہ شیرازی کی تقریر سمجھ میں آگئی سب کو. بھائی اب علامہ شیرازی نے کہا کہ بھائی اشکال آپ کے ذہن میں آ رہا تھا کہ علامہ سکاکی کا معنی صحیح نہیں ہے، اس پر اعتراض واقع ہو رہا تھا، لیکن ہماری تقریر سے وہ اعتراض کیا ہوا ختم ہوا. بلکہ اعتراض صاحب تلخیص کی تقریر پر آتا ہے. صاحب تلخیص نے کیا فرمایا بھائی؟ دن کا چمڑا اتار لیتے ہیں تو پھر کیا آ جاتی ہے لہذا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ صحیح ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی پھر تو آگے اذا آ رہا ہے اچانک آنا، اور دن کے چمڑے کے اتارنے کے بعد رات آتی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ہی رات آ جاتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہی رات آ جاتی ہے. حالانکہ اذا مفاجاتیہ آتا ہے ترتب زمانی کے لیے. میں نے ترتب دو قسم پر ہے مولانا، ایک ترتب زمانی ہے اور ایک ترتب رتبی ہے. ترتب زمانی یہ کہ ایک چیز دوسری چیز پر مرتب ہو رہی ہے، لیکن ایک پہلے زمانے میں ہے اور دوسری دوسرے زمانے کے اندر ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جاءنی زید فعمر، تو زید کے آنے پر کیا مرتب ہو رہا ہے؟ عمر کا بھی آنا مرتب ہو رہا ہے. لیکن کیا یہ ایک ہی زمانے میں ہے یا زید کا آنا پہلے زمانے میں اور عمر کا آنا دوسرے زمانے کے اندر؟ تو یہاں دیکھو زمانے کیا ہیں دونوں کے الگ الگ. اس کو کیا کہتے ہیں ترتب زمانی. اور ایک ہے ترتب رتبی مولانا کہ زمانے کے اعتبار سے ترتب نہیں ہے، صرف کس کے اعتبار سے ترتب ہے؟ رتبے کے اعتبار سے ترتب ہے. جیسے آپ کہتے ہیں طلعت الشمس فالنہار موجود، سورج طلوع ہوا تو دن موجود ہوا. تو دیکھو سورج کا نکلنا اور دن کا ہونا یہ اکٹھا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ پہلے سورج نکل آیا اور پھر اس کے بعد کیا ہو گیا دن ہو گیا. تو یہ کیا ہے ترتب زمانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے ترتب رتبی ہے. ہاں تصور میں ہم نے ان میں ترتیب دے دی کہ چونکہ سورج کا نکلنا کیا ہے علت اور روشنی کا ہونا دن کا ہونا معلول، اور ہمیشہ علت کیا ہوتی ہے معلول پر مقدم ہوتی ہے، پہلے علت آتی ہے اس کے بعد کیا آتا ہے معلول. لہذا ہم نے کہا سورج نکلا پس دن ہوا، تو ہم نے یہ ترتیب جو قائم کی یہ کیا ہے صرف رتبے میں ہے زمانے کے اندر. یا یہ اسی طرح ہے جیسے مولانا تالے کو چابی گھمانے کے ساتھ تالے کا کھولنا. اب چابی کا گھمانا اور تالے کا کھلنا یہ دونوں ایک ہی زمانے کے اندر ہیں. جیسے چابی گھومی، چابی گھومنے کے ساتھ ہی کیا ہوا تالا بھی. لیکن ہم کیا کہتے ہیں بھائی میں نے چابی گھمائی پس تالا کھل گیا. تو یہ ترتب رتبی ہے کیونکہ چابی کا گھمانا علت اور تالے کا کھلنا. تو ہاں زمانے کے اعتبار سے فرق نہیں مولانا. تو کہتے ہیں یہاں پر تو فَإِذَا آ رہا ہے مولانا، اور اِذَا آتا ہے ترتب زمانی کے لیے. تو جب دن کا چمڑا اتارا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا آئی تاریکی آئی. اور آگے آ رہا ہے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ دن کا چمڑا اتارا پس اچانک وہ کس میں داخل ہو گئے رات کی تاریکی میں. اذا آیا، اذا کس لیے آتا ہے ترتب زمانی کے لیے. معلوم ہوا دن کا چمڑا پہلے اترے گا اور رات بعد میں آئے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. لہذا اس تقریر کو لیا جائے تو پھر یہاں اذا مفاجاتیہ کے آنے پر اشکال وارد ہوتا ہے اور وہ درست نہیں رہتا. یا
درست تو رہتا ہے لیکن بہتر نہیں رہتا. بہتر ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں چلو بھائی ترتب رتبی کے لیے یہاں آ گیا, لیکن پھر بھی بہتر نہیں کہ وہ آتا کس لیے ہے, ترتب زمانی کے لیے بھائی. فَلَوْ جَعَلْنَا السَّلْخُ بِمَعْنَى النَّزْعِ, اگر ہم سلخ کو بمانے نزع اتارنے کے کر دیں مولانا, وَقُلْنَا, اور ہم کہیں نُزِعَ ضَوْءُ الشَّمْسِ عَنِ الْهَوَاءِ, اتار لی گئی سورج کی روشنی ہوا سے, فَفَاجَأَهُ الظَّلَامُ, تو اچانک اس پر کیا آ گئی, تاریکی آ گئی. لم یستقم, تو پھر معنی صحیح نہیں رہتا. او لم یحسن, یا صحیح تو ہے لیکن بہتر نہیں. کما اذا قلنا, جیسے ہم کہیں کسرت القوز ففاجأہ الانکسار, یہ بھی جیسے یہ مثال معنی درست نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. میں نے کوزے کو توڑا پس اچانک اس پر کیا آیا مولانا, ٹوٹنا آیا. تو انکسار یہ کیا ہے, فعل یہ لازم متابع ہے کسارہ کا بھائی. متابع جانتے ہیں بھائی, متابع وہ فعل ہے جو فعل متعدی کے نتیجے کو ظاہر کرے بھائی. متابع کس کو کہتے ہیں, جو فعل متعدی کے, میں نے ایک چیز کو توڑا, یہ توڑنا کیا ہے, فعل متعدی, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, ٹوٹنا, تو یہ انکسار یہ فعل متعدی ہے. یا دوسرے عام جو تعریف کیا کرتے ہیں, جو فعل متعدی کے, وہ فعل جو فعل متعدی کے فاعل کے اثر کو ظاہر کرے بھائی. کسر تو میں نے توڑا, تو فعل متعدی کا فاعل میں, اب میرے اثر کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ چیز ٹوٹی بھی یا نہیں ٹوٹی, تو کیا بتلایا, فن کا سارا وہ چیز ٹوٹ گئی. تو میرے اس فعل کے اثر کو کس نے ظاہر کیا, ان کا سارا نے ظاہر کیا بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی. تو دیکھو یہ انکسار فعل یہ متابع ہے کسارہ کا, اور ٹوٹنا, توڑنا اور ٹوٹنا یہ الگ الگ زمانے میں, جیسے میں توڑ رہا ہوں کیا آ رہا ہے مولانا, ٹوٹنا بھی پایا جا رہا ہے. تو لہذا جیسے یہ مثال صحیح نہیں, تو یہ بھی اسی طرح بن جائے گا بھائی اگر یہ صاحب تلخیص کی تقریر لی جائے. وَإِمَّا مُخْتَلِفٌ, جی کیا بات ہوئی تھی مولانا, اگر طرفین دونوں کیا ہوں, حصی ہوں, تو وجہ تشبیہ کبھی حصی ہوگی, وہ گزر گئی, یا کیا ہوگی, عقلی ہوگی, یا وجہ تشبیہ کئی چیزیں ہوں گی, ان میں سے بعض حصی ہوں گی اور بعض کیا ہوں گی, عقلی ہوں گی. تیسری صورت بتلا رہے ہیں, وَإِمَّا مُخْتَلِفٌ, یا جامع مختلف ہوگا, بعضُهُ حِسِّيٌّ وَبَعضُهُ عَقْلِيٌّ, کچھ اس میں سے حصی ہوگا کچھ عقلی. کقولی کا, جیسے آپ کہتے ہیں رأیت شمسا, میں نے سورج دیکھا. بھئی آپ نے ایک حسین اور معزز انسان کو دیکھا, تو آپ کیا کہتے ہیں, رأیت شمسا, میں نے کس کو دیکھا. تو یہاں تشبیہ دو چیزوں کے اندر ہے مولانا, ایک چہرے کے حسن میں اور دوسرے معزز ہونے میں, مشہور ہونے کے اندر مولانا. تو چہرے کا حسن یہ کیا ہے, آنکھوں سے نظر آتا ہے, یہ حسی ہے, اور معزز اور مشہور ہونا یہ آنکھوں سے نظر, اس کا احساس نہیں ہو, تو یہ مولانا کس میں سے ہے, عقلی ہے. تو دیکھو کچھ حسی ہے وجہ تشبیہ, دو چیزیں آئیں جن میں سے بعض حسی ہیں اور بعض کیا ہیں, عقلی ہیں. قولی کا رأیت شمسا, آپ کا کہنا میں نے سورج دیکھا. وانت ترید انسان, اور آپ ارادہ انسان کا کرتے ہیں, کالشمس, سورج کی طرح ہو, فی حسن طلعتی, چہرے کے حسن میں, وہی حسی, اور یہ چہرے کا حسن کیا ہے مولانا, حسی ہے. حسی ہے اس لیے کہ حسن جو ہے رنگ اور شکل سے حسن پیدا ہوتا ہے, اور رنگ اور شکل حسی ہیں. وَنَبَاحَةُ الشَّانِ, اور اسی طرح معزز اور مشہور ہونا مولانا, نباحت الشان, شان کا بلند ہونا. وہی عقلیت, اور یہ کیا ہے, شان کا بلند ہونا عقلی ہے. وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو, یعنی اگر دونوں حصی نہ ہو, عطف علی قولہ, اس کا عطف ہے وَإِن كَانَ حِسِّيَّيْن پر بھائی, فَهُمَا أَيْ طَرَفَانِ, اگر دونوں حصی نہیں تو پھر دونوں کیا ہوں گے, اما عقلیان, دونوں کیا ہوں گے, عقلی ہوں گے. وہ اگلے صفحے پر دیکھیں, وَإِمَّا مُخْتَلِفَانِ, یا پھر دونوں کیا ہوں گے, مختلف ہوں گے. تو دونوں یا عقلی ہوں گے, جیسے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا, جی
قرآن میں آتا ہے مولانا کہ اللہ تعالیٰ کے جب کافروں کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن بھائی، تو اس وقت وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں نیند سے اٹھایا بھائی، کس نے ہمیں نیند سے اٹھایا، یا کس نے ہمیں قبر سے اٹھایا بھائی. تو کس نے ہمیں نیند سے، بھائی نیند سے اٹھایا ہے ان کو یا موت سے اٹھایا ہے؟ موت سے اٹھایا. تو یہاں تو لفظ ذکر ہو رہا ہے نیند کا بھائی، تو یہ استعارہ ہے مولانا، مراد موت ہے اور ذکر کیا ہے؟ مرقد. مرقد مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی ہو سکتا ہے. ظرف میں پھر اس میں مکان ہم مراد لیں گے، اس میں زمان کی گنجائش یہاں نہیں، وہ نہیں مراد لے سکتے بھائی. تو مرقد مولانا اس میں مکان کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ہیں بھائی. تو اگر ہم اس سے مراد لیں، اس میں مکان کا صیغہ بنائیں، تو مرقد بولا، اور رقاد کس کو کہتے ہیں؟ نیند کو. تو نیند کی جگہ اور مراد کیا ہے؟ موت کی جگہ. اور وہ کیا ہے؟ موت کے بعد کہاں رکھتے ہیں بھائی؟ قبر میں. تو مراد ہے قبر. تو دیکھو کس نے ہمیں اٹھایا؟ قبر سے. تو قبر کیا ہوا؟ مستعار لہو. اور اس قبر کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ مرقد، نیند کی جگہ. نیند کی جگہ. تو موت نیند کی جگہ. تو موت کی جگہ یعنی قبر کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ نیند کی جگہ کے ساتھ. تو اگر مرقد سے کیا مراد لیں؟ اس میں مکان مراد لیں، نیند کی جگہ، اور قبر مولانا یعنی موت کی جگہ. تو نیند کی جگہ بھی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے اور موت کی جگہ جو قبر ہے وہ بھی آنکھوں سے. پھر تو دونوں حصی بن جائیں گے. اور حالانکہ مصنف کیا فرما رہے ہیں؟ اما عقلیان، دونوں کیا ہوں گے؟ عقلی ہوں گے. معلوم ہوا کہ یہ مصدر کے معنی میں اس میں مکان کے معنی میں، بلکہ یہ کس معنی میں ہے؟ مصدر. یہ مصدر کا صیغہ ہے. پھر اس صورت میں مرقد کس کو کہتے ہیں مولانا؟ سونے کو، نیند بھائی، نیند. اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ موت. کس نے ہم نیند سے اٹھیں گے یا موت کے بعد اٹھیں گے بھائی؟ موت سے اٹھیں گے. تو مراد ہے موت، اور لفظ اس کے لیے کیا استعمال ہوا؟ نیند کا. تو یہ کیا ہے؟ استعارہ ہے. کیا ہے؟ استعارہ ہے. نحو من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے نیند کی جگہ سے، نیند سے. فإن المستعار منه الرقاد، اس لیے کہ مستعار منه کیا ہے؟ رقاد ہے. ای النوم یعنی نیند ہے. رقاد کس کو کہتے ہیں؟ نیند کو. علی ان یکون المرقد مصدرا، بنا بر اس کے کہ مرقد کون سا صیغہ ہو؟ مصدر میمی ہو. وَتَكُونُ الْإِسْتِعَارَةُ أَصْلِيَّةً، اور استعارہ کون سا ہو؟ اصلی. استعارہ مولانا آگے آنے والا ہے، استعارہ اصلیہ اور طبعیہ. جی تعریف آنے والی ہے. یہ یاد رکھیں مصدر کے اندر جو استعارہ ہوگا وہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ اصلیہ کہلاتا ہے. اور اگر مشتق فعل یا مشتقات وغیرہ اور حرف کے اندر جو استعارہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ طبعیہ کہلاتا ہے. تو یہاں دیکھو مرقد مصدر میمی ہے، تو استعارہ کس کے اندر ہوا؟ مصدر کے اندر ہوا. اور مصدر کے اندر استعارہ ہو تو کیا کہلاتا؟ استعارہ اصلیہ کہلاتا ہے. وَتَكُونُ الْإِسْتِعَارَةُ أَصْلِيَّةً، اور استعارہ کون سا ہوگا؟ اصلیہ ہوگا. یا مولانا اگر ہم ادھر دیکھو بھائی، یہ ذرا مشکل بات ہے، آگے تفصیل بھی آ جائے گی، یہاں بھی تھوڑی سی سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں مرقد سے مراد کون سا صیغہ ہے؟ اس میں مکان ہی ہے، نیند کی جگہ اور موت کی جگہ. موت کی جگہ کے لیے مستعار یعنی قبر کے لیے مستعار کیا لیا گیا؟ تو کہتے ہیں یہ ہے مشتق.
لیکن مشتق کے اندر اصل جو ہے ملحوظ اور اہم جو ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی جو مشتقات کے اندر بھی جو تشبیہ دی جاتی ہے وہ دراصل پہلے مصدر میں ایک مصدر کی تشبیہ دی جاتی ہے دوسرے مصدر کے ساتھ، پھر ایک مصدر کو استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ دوسرے معنی کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس مصدر سے اشتقاق کرتے ہیں کس کا؟ مشتق کا اشتقاق کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں. کس طرح بھائی؟ مثلا مثال آگے بھی آ جائے گی. مثلا مولانا ہماری حکومت آتی ہے بھائی، حکومت کے آنے کے بعد اب پرانے صدور وزیر اعظم اور وزراء کو گورنروں کو ہم تلاش کر کر کے پکڑ کے بھائی جوتے لگا رہے ہیں. ایک وزیر آپ کے ہتھے بھی چڑھ گیا بھائی، آپ نے اس کو زبردست جوتے لگائے، اتنے جوتے لگائے کہ لوگ کہنے لگے آپ نے تو اس کو گویا قتل ہی کر دیا بھائی. مرا نہیں ہے لیکن آپ کی ضرب شدید کو کس سے تعبیر کیا مولانا؟ قتل سے تعبیر کر دیا بھائی. تو آپ کو کہتے ہیں قتلتہ، آپ نے تو اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. حالانکہ قتل کیا یا ضرب شدید لگائی ہے؟ ضرب شدید لگائی ہے. تو ضرب شدید کیا ہوا؟ مستعار لہو. اور اس ضرب شدید کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوا؟ قتل کا. تو یہ کیا ہوا؟ مستعار منہ ہوا. تو یہ استعارہ ہوا. اور قتلتہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اور فعل کے اندر کیا ہے؟ استعارہ ہے. اور فعل جو ہے یہ مشتق ہے. کس سے بنا ہے فعل بھائی؟ مصدر سے. تو یاد رکھو یہ جو فعل وغیرہ میں استعارہ ہوتا ہے تو یہاں ضرب اس زبردست پٹائی کا جو فعل ہے اس کو قتل کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی. زبردست پٹائی کا جو فعل ہے اس کو قتل کے ساتھ تشبیہ، بلکہ مصدر کو مصدر کے ساتھ تشبیہ دی گئی. ضرب شدید مصدر نکالا بھائی، دیکھا، اس کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ قتل کے ساتھ. استعمال تو کیا ہو رہا ہے؟ فعل. قتلہ فعل استعمال ہوا. تو قتلہ کو تشبیہ ضربہ کے ساتھ نہیں آئے، یا ضربہ کی تشبیہ قتلہ کے ساتھ. دراصل پہلے تشبیہ ہے مصدر کی مصدر کے ساتھ. ضرب شدید یہ ضرب کیا ہے؟ مصدر. اس کی تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ قتل. اور قتل بھی کیا ہے؟ مصدر. پھر چنانچہ آپ نے ایک مصدر کون سا تھا کس کو تشبیہ دی؟ ضرب شدید. کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ قتل کے ساتھ. چنانچہ اس ضرب شدید کے لیے کیا لفظ استعمال کیا آپ نے؟ قتل. اور قتل کیا ہے؟ مصدر. تو یہ استعارہ ہوا. اور پھر مولانا اس قتل جو کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ضرب شدید. اس سے آپ نے فعل کا اشتقاق کیا. وہ کیا؟ قتلہ. قتلتا. کیا اشتقاق کیا؟ قتلتا. تو اب آپ کو اس نے کہا قتلتہ. کیا کہا؟ تو پہلے مصدر کی مصدر کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر اس ایک مصدر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ دوسرے مصدر کا لفظ استعمال کیا. تو یہ کیا بن گیا؟ استعارہ اصلیہ بن گیا. کیا بن گیا؟ کیونکہ مصدر کی کس کے ساتھ تشبیہ آ رہی ہے؟ مصدر کے ساتھ. اور مصدر کے ساتھ تشبیہ دی جائے کون سے استعارہ ہے؟ پھر اس مصدر سے جس میں آپ استعارہ آپ نے کر لیا، اب اس سے اشتقاق کیا کس کا؟ فعل کا. قتلہ. اور قتل کس کے معنی میں تھا؟ ضرب شدید کے معنی میں. تو یہ قتل ابھی کس کے معنی میں ہوا؟ ضرب شدید کے معنی میں ہوا. تو دراصل استعارہ ہوا مصدر میں، اور پھر اس مصدر سے ہم نے کیا کیا؟ اشتقاق کر کے فعل کا استعمال کیا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو یہ جو مشتقات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جب استعارہ آپ کو نظر آئے تو دراصل پہلے استعارہ کس میں ہوا؟ مصدر میں ہوا. پھر اس کے بعد مشتقات میں تو مصدر میں ہوا اصلاً، اور پھر مشتقات میں ہوا طبعاً ہوا بھائی.
تو لہذا اگر دیکھو مرقد اس میں مکان ہو تو اس میں مکان بھی کیا ہے؟ مشتق ہے، اور مشتقات میں استعارہ کون سا ہوتا ہے؟ طبعیہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا اس میں دراصل وہ کس کے اندر ہے استعارہ؟ مصدر کے اندر۔ تو لہذا اگر ہم مرقد سے اس میں مکان مراد لے لیں پھر بھی استعارہ دراصل کس کے اندر؟ مصدر کے اندر۔ اس لیے مصنف کا یہ کہنا فَإِنَّ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ الرُّقَاتِ کہ مستعار منہ کیا ہے؟ نیند ہے۔ آگے متن دیکھو وَالْمُسْتَعَارَ لَهُ الْمَوْتِ اور مستعار لہو کیا ہے؟ موت ہے۔ وَالْجَامِعَ عَدَمُ ظُهُورِ الْفِعْلِ اور جامعہ کیا ہے؟ فعل کا ظاہر نہ ہونا، جیسے سوئے ہوئے شخص سے کوئی فعل ظاہر نہیں ہوتا اسی طرح مردہ سے بھی کوئی، یا جیسے مردہ سے کوئی فعل ظاہر نہیں ہوتا اسی طرح سوئے ہوئے شخص سے بھی کوئی فعل ظاہر نہیں ہوتا۔ بھائی یہ جامع ہے دونوں میں بھائی۔ تو اگر مرقد کو اس میں مکان میں لے لیں پھر بھی مولانا مستعار منہ اور مستعار لہو کو مصدر قرار دینا صحیح ہے، کیونکہ مشتق میں استعارہ ہوا اور مشتق میں استعارہ دراصل کس کے اندر ہے؟ مصدر کے اندر۔ او علا یا اس بنا پر انہو بمعنی المکانی کے مرقد کس معنی میں ہے؟ مکان کے معنی میں ہے۔ الا انہو اعتبر التشبیح فی المصدر مگر یہ کہ تشبیح کا اعتبار کیا گیا اولا کس کے اندر؟ مصدر میں۔ لأن المقصود بالنظر فی اسم المکان وسائر المشتقات اس لیے کہ مقصود بالنظر جو ہوتا ہے اس میں مکان میں اور تمام مشتقات کے اندر تشبیح میں جو مقصود بالنظر ہوتا ہے انما هو المعنى القائم بالذات وہ معنی جو قائم معنی قائم بالذات سے مراد مصدر ہے، کیونکہ مصدر کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا، ہمیشہ کسی ذات کے ساتھ قائم۔ ضربن کا الگ کوئی وجود ہے نہیں، جب تک ایک آدمی ضرب کو لگائے گا نہیں اس کے ساتھ ضرب قائم، ضرب کا وجود ہی نہیں۔ تو ضرب وہ معنی جو قائم بالذات ہوتا ہے یعنی مصدر ہوتا ہے۔ لا نفس الذات نفس ذات وہاں پر وہ مقصود نہیں ہوتی، تو وہ جگہ مقصود نہیں ہے ہمارا نا، بلکہ کیا مقصود ہے؟ مصدر مقصود۔ بھائی مرقد اس میں مکان ہے نا، تو وہ جگہ سونے کی جگہ، تو وہ جگہ یعنی وہ ذات مراد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بلکہ کیا مقصود ہے؟ مصدر۔ والاعتبار التشبیح فی المقصود الاہم اولا لہذا تشبیح کا اعتبار کرنا مقصود اہم یعنی مصدر کے اندر اولا وہ کیا ہے؟ اولا ہے۔ اس لیے مصنف نے رقاد مصادر ذکر کیے۔ وَسَتَسْمَعُ لِهَذَا زِيَادَةَ تَحْقِيقٍ فِي الْإِسْتِعَارَةِ الطَّبْعِيَّةِ اور عن قریب آپ سن لیں گے اس مسئلے کی زیادہ تحقیق کس کے اندر؟ استعارہ طبعیہ کے اندر۔ وَالْمُسْتَعَارَ لَهُ الْمَوْتُ مستعار منہ ہے نیند، مستعار لہو موت ہے۔ وَالْجَامِعُ عَدَمُ ظُهُورِ الْفِعْلِ وَالْجَمِيعُ عَقْلِيٌّ اور سارے کے سارے کیا ہیں؟ بھائی بات چل رہی تھی طرفین دونوں عقلی ہوں، طرفین کیا ہے؟ مستعار منہ ہے نیند، مستعار لہو کیا ہے؟ موت ہے۔ نیند بھی عقلی، موت بھی عقلی، اور عدم ظہور فعل یہ بھی کیا ہے؟ عقلی ہے، کیونکہ عدمی چیز ہے۔ والجمیع عقلی یعنی مستعار لہو مستعار منہ جامع سارے کے سارے عقلی ہیں۔ وقیل بعضوں نے کہا، یہ اشکال کیا بعضوں نے کہ بھئی جامع کیا قرار دیا موت اور نیند کے درمیان؟ عدم ظہور فعل کا ظاہر نہ ہونا، اور ضابطہ ہے کہ جامع مشبہ بھی کے اندر قوی ہوتا ہے اور مشبہ کے اندر کم درجے کا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو برعکس ہے مولانا۔ مشبہ کون؟ مشبہ کون بھائی؟ موت، اور مشبہ بھی کیا؟ اور عدم ظہور فعل موت میں قوی ہے یا نیند کے اندر؟ موت میں زیادہ قوی ہے، تو معاملہ تو برعکس ہوا۔ لہذا کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ جامع بعض کو قرار دیا جائے، اٹھنا، کیا؟ اٹھنا، اور اٹھنا نیند کے بعد یہ زیادہ مشہور ہے بنسبت کس کے بعد اٹھنا؟ موت کے بعد۔ لہذا اب جامع کس کے اندر قوی ہوا اور مشہور ہوا بھائی؟ دیکھو نیند کے بعد اٹھنا اس کا کوئی انکار کرتا ہے؟ کافر بھی کرتے ہیں، لیکن موت کے بعد جو اٹھنا ہے اس کا انکار کون کرتے ہیں؟
کافر کرتے ہیں. تو دیکھو نیند کے بعد اٹھنا زیادہ مشہور ہے, کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا, اور موت کے بعد اٹھنا زیادہ مشہور, بلکہ کافر اس کا کیا کرتے ہیں. تو لہذا بعث, تو اب موت کیا تھا, مستعار مشبہ, اور نیند کیا تھی, تو جامع کیا قرار دیا, اٹھنا. کیا اٹھنا, اور یہ اٹھنا مشبہ بھی یعنی نیند کے اندر کیا ہے زیادہ. اب بات صحیح ہو گئی بھائی. وقیل عدم ظہور الافعال فی المستعار لہو, اور کہا گیا ہے عدم ظہور افعال جو ہے فی المستعار لہو عن الموتا, مستعار لہو یعنی موت کے اندر اقوا, وہ زیادہ قوی ہے, حالانکہ مستعار لہو کے اندر زیادہ قوی نہیں ہونا چاہیے. کس میں زیادہ قوی ہونا چاہیے, وَمِن شرط الجامع, اور جامع کی تو یہ شرط ہے کہ یکون فی المستعار منہ اقوا, کہ مستعار منہ میں وہ زیادہ قوی ہو. فالحق, حق یہ ہے ان الجامع هو البعث الذي هو في النوم, کہ جامع وہ اٹھنا ہے, الذي اٹھنا ہے, الذي هو في النوم اظہر واشہر واقوى, اور یہ اٹھنا نیند کے اندر زیادہ ظاہر, زیادہ مشہور ہے اور زیادہ قوی ہے شہرت کے اندر. لِكَوْنِهِ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ لِأَحَدٍ, اس لیے کہ ان چیزوں میں سے ہے یہ جو نیند کے بعد اٹھنا ہے, لا شبہۃ فیہ لأحد, کسی کا اس میں کوئی شبہ نہیں. وہ کون هذا الکلام وقرینۃ الاستعارۃ, هو کون هذا, بھئی استعارے کا کیا قرینہ ہے. آپ نے کہا کس نے ہمیں اٹھایا, موت سے, اور لفظ کیا ذکر ہوا, نیند سے. بھئی نیند کا لفظ ذکر ہوا, نیند ہی مراد ہے, ہمیں کس نے نیند سے اٹھایا. کہتے ہیں نہیں بھئی نیند سے, یہاں مرقد سے مراد نیند مراد نہیں لے سکتے. کیوں, اس لیے کہ یہ کلام کن کا ہے, مردوں کا ہے, جو کب اٹھائے جائیں گے, قیامت کے دن. اور قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو کیا وہ موت سے اٹھائے جائیں گے یا نیند سے, موت اٹھائے وہ موت سے جائیں گے. معلوم ہوا مرقد کا لفظ استعارہ ہی ہے, نیند اس سے مراد نہیں. وقرینۃ الاستعارۃ, اور استعارے کا قرینہ ہوا کون هذا الکلام کلام الموتى, کہ یہ کلام جو ہے مردوں کا ہے قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا. یہ تو قرینہ لفظ معنویہ تھا, ساتھ قرینہ لفظیہ بھی ہے, اللہ کا یہ قول بھی آ رہا ہے, ھذا ما وعد الرحمن, یہ وہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا. وصدق المرسلون, اور یہ وہ ہے جس اور سچ کہا تھا جو سچ بتلایا تھا پیغمبروں نے. بھائی وَإِمَّا مُخْتَلِفان, یا کیا ہوں گے دونوں مولانا, مختلف ہوں گے. کون بھائی, مستعار منہ اور ایک حصی ہوگا اور ایک عقلی, یا تو مستعار لہو عقلی ہوگا یا مستعار منہ عقلی. وَإِمَّا مُخْتَلِفان, یا دونوں مختلف ہوں گے. اَيْ أَحَدُ طَرَفَيْنِ حِسِّيٌ وَالْآخَرُ عَقْلِيٌ, ایک حصی ہوگا دوسرا عقلی. وَالْحِسِّيُّ هُوَ الْمُسْتَعَارُ مِنْهُ, اور حصی کون ہو, وہ مستعار منہ ہوگا. جیسے نحو فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, آپ صاف صاف دعوت پہنچا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ صاف صاف دعوت پہنچا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو دیکھو حکم اللہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بات کو خوب واضح کر کے پہنچا دیجئے. لیکن ذکر ہو رہا ہے فَاسْدَعْ, فَاسْدَعْ کا معنی ہوتا ہے شیشہ توڑنا یا کوئی سخت چیز توڑنا. تو مراد کیا ہے, تبلیغ, اور ذکر کیا ہو رہا ہے مولانا, شیشے کے توڑنا. تو دراصل تشبیہ دی کس کو, تبلیغ کو, واضح خوب واضح تبلیغ ہو اس کو تشبیہ دی گئی شیشے کے توڑنے کے ساتھ. تو مشبہ کون جی, اچھا تب مشبہ ہے تبلیغ, اور مشبہ بھی کون, شیشے کا توڑنا. اور جامع کیا ہے, تاثیر ہے. کیا ہے, جیسے مولانا جب تبلیغ خوب اچھے طریقے سے کی جائے گی تو وہ چیز جس کی میں دعوت دے رہا تھا اس میں کوئی خفا رہے گا, اس میں خفا دوبارہ آ سکتا ہے نہیں. بھائی جس کے سامنے میں نے ایک دفعہ کھول کر بات بیان کر دی اس کے سامنے اب اس بات میں دوبارہ خفا کبھی بھی آ نہیں سکتا.
اسی طرح جب شیشہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ سکتا ہے بھائی؟ دوبارہ نہیں جڑ سکتا. تو دیکھا تاثیر ہے، جیسے تبلیغ کی تاثیر ہے اس بات میں جس کو پہنچایا، اس میں دوبارہ خفا نہیں آ سکتا. اسی طرح شیشے کی ٹوٹنے کی تاثیر ہے کس کے اندر؟ وہ اجزاء کے اندر، کہ وہ اجزاء دوبارہ آپس میں جڑ نہیں سکتے بھائی. فَاسْدَعْ بِمَا، واضح دعوت تبلیغ کیجئے، بِمَا تُؤْمَرُ، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، بِهِ، بِمَا تُؤْمَرُ بِهِ یہاں عائد محذوف ہے. فَإِنَّ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ کسر الزجاجہ وزجاجہ وزجاجہ. یہ مثلث الزا ہے مولانا، تینوں حرکتیں جائز ہیں. کسر الزجاجہ شیشے کا توڑنا ہے، وَهُوَ حِسِّيٌ، اور یہ شیشے کا توڑنا کیا ہے بھئی؟ شیشے کا توڑنا، یہ توڑنا یہ تو مصدر ہے، اور مصدر کا تو خارج میں وجود، تو وہ آنکھوں سے نظر آئے گا. ہاں متعلق کے اعتبار سے وہ جو ٹوٹ جائیں گے وہ ٹکڑے ہمیں نظر آئیں گے. وَهُوَ حِسِّيٌ وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ التَّبْلِيغ، اور مستعار لہو کیا ہے؟ تبلیغ ہے. تو دیکھو والجامع التاثیر، اور جامع کیا ہے؟ تاثیر ہے. اور یہ تبلیغ اور تاثیر ہما عقلیانی، یہ دونوں کیا ہیں؟ عقلی ہیں. تو دیکھو مستعار لہو بھی عقلی ہوا اور جامع بھی. والمعنی، اور معنی کیا ہے؟ ابن الامر ابانتن، ابان یبینو ابانتن سے امر ہے ابن. ابن الامر، آپ بات کو بانا یبینو کا کیا معنی؟ ظاہر کرنا. ابن الامر، آپ بات کو ظاہر کیجئے، ابانتن ایسا ظاہر کرنا، لا تنمحی کہ پھر وہ زائل نہ ہو. آپ بات کو اتنی کھول کر بیان کیجئے کہ دوبارہ اس میں خفا نہ آئے بھئی، اس میں جو بیان آ جائے، ظہور آ جائے، وہ پھر جائے نہ. کما لا یلتئم، جیسے کہ ملتا نہیں، جڑتا نہیں ہے، صدع الزجاجی، شیشے کا ٹوٹنا، دوبارہ وہ جڑتا نہیں. وَإِمَّا عَكْسُ ذَلِكَ، یا اس کا عکس ہوگا مولانا. پہلے کیا تھا؟ مستعار منہ حصی تھا، اور اب کیا ہوگا؟ مستعار لہو. اے مختلفان والحسی هو المستعار لہو، حسی مستعار لہو ہوگا. نحو انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، بے شک ہم لما جب طغى الماء سرکشی کی، کس نے سرکشی کی بھائی؟ پانی نے سرکشی کی، یعنی حملناکم ہم نے اٹھایا تمہیں، فی الجاریتی کشتی کے اندر. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے کس میں بھائی؟ کشتی میں. سمجھ میں آیا؟ کون سی کشتی مراد ہے؟ نوح علیہ السلام کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ بھی اس میں سوار تھے، ہم سب اس میں سوار تھے، لیکن اپنے آبا کی پشت میں تھے. کس میں تھے؟ اپنے آبا کی پشت میں. اسی کا ذکر ہو رہا ہے. حملناکم، ہاں آپ تم سب کو کیا کیا؟ اس میں سوار کیا، کہ باپ کی پشت میں تھے. سمجھ میں آیا؟ دیکھا بھائی کشتی نوح کی بھائی آپ کو سیر کروا رہی. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بے شک جب دیکھو پانی نے سرکشی کی، تکبر کیا. پانی تکبر کرتا ہے بھائی؟ یہاں مراد ہے پانی کا حد سے زیادہ بڑھ جانا، لیکن اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ طغا. اور طغا کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کرنا اور تکبر کرنا. تو یہ استعارہ ہے. یہ کیا ہے؟ استعارہ. فَإِنَّ الْمُسْتَعَارَ لَهُ كَثْرَةُ الْمَاءِ، اس لیے کہ مستعار لہو وہ کیا ہے؟ ماء کی کثرت، ماء کا کثیر ہونا اور پانی کا زیادہ ہونا. وہ حسی، یہ کیا ہے؟ حسی ہے. والمستعار منہ تکبر، اور مستعار منہ کیا ہے؟ تکبر ہے. والجامع الاستعلاء المفرط، اور وجہ تشبیہ کیا ہے مولانا؟ بلندی میں حد سے تجاوز کرنا. جیسے تکبر کرنے والا بلندی میں حد سے کیا کرتا ہے؟ تجاوز کرتا ہے. اسی طرح پانی بھی کثرت میں کیا کر رہا تھا؟ حد سے تجاوز کر رہا تھا. وہما عقلی، یعنی یہ مستعار منہ اور جامع دونوں کیا ہیں مولانا؟ عقلی ہیں. تکبر بھی نظر نہیں آتا اور بلندی میں حد سے تجاوز کرنا یہ بھی مصدر ہے، یہ بھی نظر نہیں آتا. والاستعارۃ باعتبار، یہ الگ تقسیم کر رہے ہیں. ابھی جو بات ہوئی مولانا استعارہ اصلیہ اور استعارہ تبعیہ کی جو بات ہوئی، اب وہ آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی. والاستعارۃ باعتبار اللفظ المستعار قسمانی، اور استعارہ یعنی لفظ موضوع کو
ایک لفظ کو استعمال کرنا ہے کس کے اندر؟ غیر موضوع لہو. یہاں استعارہ سے مصدری معنی مراد ہے. تو استعارہ جو ہے مولانا لفظ کے اعتبار لفظ مستعار کے اعتبار سے قسمانی دو قسم پر ہے. وہ جو لفظ آپ استعارے میں استعمال کر رہے ہیں مولانا لِأَنَّهُ أَيْ لَفْظُ الْمُسْتَعَارِ اس لیے کہ وہ جو لفظ لِأَنَّهُ أَيْ لَفْظَ الْمُسْتَعَارَ اس لیے کہ وہ جو لفظ مستعار جو ہے ان کان اسم جنس اگر وہ کیا ہو اس میں فَأَصْلِيَّةٌ تو استعارہ کون سا ہے؟ اصلیہ ہے. جی آخری سطر میں آ رہا ہے وَإِلَّا فَتَبْعِيَّةٌ ورنہ کیا ہے؟ یعنی استعارہ مولانا اس میں جنس کے اندر ہو تو استعارہ اصلیہ ہے اور اس میں جنس میں نہ ہو تو پھر استعارہ تبعیہ ہے. اس میں جنس کس کو کہتے ہیں؟ ما دل علی ذات من غیر اعتبار الوصف جو ذات پر دلالت کرے وصف کا لحاظ کیے بغیر. ما دل علی ذات من غیر اعتبار الوصف ما دل علی ذات ما بھائی کسی ذات پر دلالت کرے بھائی کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ بھائی علم بیان والوں کی تعریف ہے بھائی باقیوں کی الگ تعریف ہے. یہاں پر کیا مراد ہے علم بیان والوں کے نزدیک جس جنس سے کیا مراد ہے؟ وہ اسم جو دلالت کرے کس پر؟ کسی ذات پر اور اس میں وصف کا لحاظ نہ ہو مولانا. اور ذات سے کیا مراد ہے؟ ذات سے مراد ہے جو مستقل بالمفہوم ہو. ذات سے کیا مراد ہے؟ جو مستقل بالمفہوم ہو چاہے مولانا ذات ہو چاہے عین ہو اور چاہے معنی ہو. جی استعارہ کی ایک اور تقسیم کر رہے تھے استعارہ کی ایک اور تقسیم کر رہے ہیں مصنف بھائی کہ استعارہ لفظ کے اعتبار سے وہ لفظ جو مستعار ہے دو قسم پر ہے. ایک استعارہ اصلیہ اور دوسرا استعارہ تبعیہ بھائی. استعارہ اصلیہ کس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر وہ لفظ جو ہے وہ اس میں جنس ہو. مستعار کیا ہو؟ اس میں جنس ہو. اس میں جنس کس کو کہتے ہیں؟ وہ ما دل علی ذات ما وہ جو دلالت کرے کسی بھی ذات پر من غیر اعتبار وصف کسی وصف کے اعتبار کیے بغیر صرف ذات پر دلالت کرے. اور ذات سے کیا مراد ہے؟ ذات سے کیا مراد ہے بھائی؟ جو مستقل بالمفہوم ہو. جو مستقل بالمفہوم ہو مولانا اس میں جنس بھائی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ذات جو بغیر وہ جو دلالت کرے کسی ذات پر وصف کا اعتبار کیے بغیر بھائی. جیسے لفظ اسد ہے مولانا یہ دلالت کر رہا ہے کس پر؟ ذات پر اور بغیر کس کا اعتبار کیے وصف. اس میں کوئی وصف ملحوظ نہیں ہے مولانا. اسی طرح قتل ہے مولانا جیسے قتل. اب ضرب شدید کے لیے ہم نے مستعار کیا لفظ استعمال کیا بھائی؟ قتل استعمال کیا. اور جامع دونوں میں کیا ہے؟ انتہا درجے کی تکلیف ہے. جیسے ضرب شدید میں انتہا درجے کی تکلیف اسی طرح قتل میں بھی انتہا درجے. تو قتل کو استعمال کیا ضرب شدید کے لیے. اور قتل کیا ہے؟ مصدر ہے اور مصدر ہے اور جو کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ذات پر بغیر کسی وصف کا لحاظ کیے. کسی وصف کا لحاظ نہیں ہے مولانا اس کے اندر. اور ذات سے کیا مراد ہے؟ میں نے کیا بتلایا بھائی؟ مستقل بالمفہوم ہو بھائی. تو ایک اسد کی مثال ذکر کریں گے ایک قتل کی. اسد جو ہے عین کا نام ہے جس کا وجود ہوتا ہے اور قتل کیا ہے؟ یہ ایک معنی کا نام ہے جس کا وجود نہیں ہے بھائی. پھر اس کے بعد یہ اس میں جنس مولانا دو قسم پر ہے.
یا تو یہ اس میں جنس حقیقتاً ہوگا یا تعویلاً ہوگا. حقیقتاً جیسے مولانا اسد ہے، قتل ہے، اور کبھی کبھار تعویل کر کے اس میں جنس بنایا جاتا ہے، جیسے وہ نام جو مشہور ہوں کسی وصف کے ساتھ، جیسے حاتم. آپ کہتے ہیں رأیت الحاتم یوما، میں نے آج کس کو دیکھا؟ حاتم کو دیکھا. معلوم ہوا اس سے وہ حاتم تو نام تھا عرب کے ایک شخص کا، تو الیوم بتلا رہا ہے کہ اس سے وہ خاص شخص مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کوئی اور شخص مراد ہے جس کے ساتھ کیا وصف لازم ہے؟ سخاوت لازم ہے. تو دیکھو یہ جو حاتم ہے یہ بھی اس میں جنس ہے، لیکن ہم نے تعویل کر کے بنایا ہے، ورنہ در حقیقت تو یہ کیا ہے؟ علم ہے. اور یہ اس میں جنس کیسے ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد ہے رجل بھائی. کیا مراد ہے؟ رجل بھائی، کوئی بھی رجل، اور اس رجل کے ساتھ لازم ہو سخاوت. سخاوت کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے مفہوم میں نہیں داخل ہو، اسی لیے لازم کا لفظ ذکر کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو؟ سخاوت لازم ہو مولانا. تو کہتے ہیں اگر لفظ مستعار اگر وہ اس میں جنس ہو حقیقتاً ہوگا یا تعویلاً ہوگا، کما فی الاعلام المشتہرۃ بنوع وصفیۃ. تعویلاً جیسے کہ ان اعلام، وہ علم جو مشہور ہوں، بنوع وصفیۃ کس کے ساتھ؟ ایک نوع وصف کے ساتھ مولانا. فاصلیۃ اگر لفظ مستعار اس میں جنس ہوگا تو استعارہ اصلیہ ہے. کا اسد جیسے اسد، اذا استعیر للرجل الشجاع جب اس کو مستعار لیا جائے کس کے لیے؟ رجل شجاع کے لیے. وقتل اور اسی طرح قتل ہے، جیسے مثلا آپ کہتے ہیں ھذا قتل، ھذا اور تھا حالانکہ وہ کیا دراصل ضرب شدید ہے، لیکن ضرب شدید کے لیے آپ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ قتل. تو قتل مصدر ہے. اذا استعیر للضرب الشدید ضرب شدید جب اس کو مستعار لیا جائے ضرب شدید کے لیے. الاول اول یعنی اسد کا لفظ. دو مثالیں ذکر کی ماتن نے بھائی، وجہ بتلا رہے ہیں. الاول اسم عین، اول کیا ہے؟ اسم عین ہے جس کا وجود ہے خارج. والثانی اور دوسرا اسم معنی کا نام ہے مولانا. قتل کیا ہے؟ اس کا وجود نہیں ہے. وَإِلَّا فَتَبْعِيَّةٌ اور اگر ایسا نہ ہو. بھئی اس کو استعارہ اصلیہ اور اس دوسرے کو استعارہ تبعیہ کیوں کہتے ہیں بھئی؟ یاد رکھو فعل کے اندر جو استعارہ ہو اور مشتقات میں استعارہ اور حرف میں استعارہ، تو یہ استعارہ تبعیہ کہلاتا ہے. آگے متن میں ذکر آ جائے گا مولانا. کن تین کے اندر؟ فعل میں، مشتقات میں اور حرف میں. ان میں استعارہ ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ تبعیہ کہلاتا ہے. جبکہ اس میں جنس میں ہو مولانا، چاہے وہ اس میں جنس عین ہو یا معنی ہو یعنی مصدر وغیرہ ہو، تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ استعارہ اصلیہ کہلائے گا. اس لیے کہ فعل اور مشتقات کے اندر دراصل استعارہ کس میں کیا گیا پہلے؟ بھائی جو تقریر صبح گزری تھی مولانا، پہلے ہم نے کیا کیا؟ مصدر میں استعارہ کیا، پھر اس مصدر سے ایک اشتقاق فعل کا کر کے اس فعل کو استعمال کر لیا. مثلا میں نے کہا بھائی قتلت فلان، آپ نے تو فلاں کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اور اصل میں تو آپ نے ضرب شدید لگائی تھی. اس ضرب شدید کو میں نے کس سے تعبیر کیا؟ قتل سے. تو میں نے قتلت فعل استعمال کیا، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا ضربت ضربا شدید. تو میں نے استعارہ کس کے اندر کیا؟ فعل میں. اور فعل کے اندر استعارہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل پہلے کس میں ہوا ہے؟ یہ مصدر میں. کہ پہلے میں نے ضرب شدید کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ قتل کے ساتھ، کیونکہ استعارے میں علاقہ کون سا ہوتا ہے؟ تشبیہ کا. تو میں نے ضرب شدید کو تشبیہ دی قتل کے ساتھ، اور پھر اس قتل ہی کو استعمال کر لیا کس کے لیے؟ ضرب شدید کے لیے. تو مشبہ بھی کو استعمال کر لیا کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے. تو اب قتل، تو یہ قتل مصدر ہے، یہ استعارہ بن گیا. اور یہ کون سا استعارہ ہے؟
بھئی مصدر میں استعارہ ہوا ہے، استعارہ اصلی ہے۔ پھر اس قتل جو کس کے معنی میں ہے؟ ضرب شدید، اس قتل سے میں نے اشتقاق کیا کس کا؟ فعل کا۔ تو لہذا جو فعل اور مشتقات میں استعارہ ہوتا ہے یہ در اصل کس میں ہوتا ہے؟ تو اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ مصدر میں کے استعارے پر ہے، تو مصدر میں استعارہ وہ اصلیہ کہلائے گا، اور جبکہ مشتقات اور فعل کے اندر جو ہے وہ طبعاً آیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ استعارہ طبعیہ کہلائے گا بھائی۔ وَإِلَّا فَطَبِعِيَّةٌ أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ اللَّفْظُ الْمُسْتَعَارُ اسم جنس، اور اگر لفظ مستعار اسم جنس نہ ہو، فَالْإِسْتِعَارَةُ طَبْعِيَّةٌ، تو استعارہ کون سا ہے؟ طبعیہ ہے۔ کَالْفِعْلِ وَمَا يُشْتَقُّ مِنْهُ، جیسے کہ فعل ہے اور وہ جو اس سے مشتق ہو، مثل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبہۃ وغیر ذالک، مشتقات کی مثال اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اسی طرح مولانا اس میں تفضیل ہے، مولانا اسی طرح کیا ہے؟ اس میں زمان ہے، اس میں مکان ہے، اور اس میں اعلی وغیرہ یہ سب ہیں۔ والحرف، اور اسی طرح جیسے حرف ہے، وَإِنَّمَا كَانَتْ طَبْعِيَّةً، اور یہ استعارہ طبعیہ کیوں ہے مولانا؟ وہی وجہ تشبیہ ذکر کر رہے ہیں جو ابھی وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں۔ استعارہ طبعیہ کو طبعیہ کیوں کہتے ہیں؟ علامہ طبطبانی ایک تقریر ذکر کریں گے، بعض علماء نے جو دلیل ذکر کی کہ اس کو استعارہ طبعیہ کیوں کہتے ہیں، پھر اس کو رد کرنے کے بعد آخر میں کیا ذکر کریں گے؟ تحقیقی طور پر وجہ تسمیہ کو ذکر کریں گے بھائی۔ دیکھیے وَإِنَّمَا كَانَتْ طَبْعِيَّةً، اور یہ استعارہ طبعیہ ہے مولانا، یہ جو فعل مشتق اور مشتقات میں اور حرف میں ہوتا ہے، لِأَنَّ الْإِسْتِعَارَةَ تَعْتَمِدُ التَّشْبِيهَ، اس لیے کہ استعارے کا اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ تشبیہ۔ استعارے میں علاقہ کون سا؟ تشبیہ کا علاقہ ہوگا تو استعارہ ہے، ورنہ نہیں۔ تو استعارے کا اعتماد تشبیہ پر ہوتا ہے۔ وَالتَّشْبِيهُ يَقْتَضِي، اور تشبیہ تقاضا کرتی ہے، كَوْنَ الْمُشَبَّهِ مَوْصُوفًا بِوَجْهِ الشَّبَهِ، کہ مشبہ بھی موصوف ہو کس کے ساتھ؟ بھئی تشبیہ دی نا، آپ نے ایک چیز کو تشبیہ دی دوسری چیز کے ساتھ کسی وصف کے اندر، معلوم ہوا مشبہ بھی کے اندر وہ وصف موجود، تو مشبہ کے اندر بھی وہ وصف کیا ہونا چاہیے؟ موجود ہونا چاہیے، ورنہ تشبیہ آ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ کون المشبہ موصوفاً بوجہ الشبہ، کہ مشبہ بھی موصوف ہو وجہ شبہ کے ساتھ، او بکونہ، یہ دوسرے یہی بات کر رہے ہیں، الفاظ دوسرے استعمال کر رہے ہیں، تعبیر دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے، یا یہ مولانا کہ تشبیہ تقاضا کرتی ہے بکونہ مشارکاً للمشبہ بہ فی وجہ الشبہ، کہ مشبہ شریک ہونا چاہیے مشبہ بہ کے ساتھ، کس میں؟ وجہ شبہ۔ تو یہ ایک ہی بات ہے کہ موصوف ہو وجہ تشبیہ کے ساتھ یا دونوں اس میں شریک ہوں، ایک ہی بات ہے جی۔ یہاں تک کیا بات ہوئی کہ وجہ تشبیہ کے ساتھ مشبہ بھی تو موصوف ہے، مشبہ کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ موصوف ہونا چاہیے، پھر ہی تشبیہ آئے گی، ورنہ تو تشبیہ آ ہی نہیں سکتی۔ اور موصوف کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِلْمَوْصُوفِيَّةِ الْحَقَائِقُ، اور موصوف بننے کی صلاحیت حقائق ہی رکھتے ہیں، وہ چیزیں جن کی کیا ہو؟ کوئی حقیقت ہو۔ کیا معنی؟ تشریح خود بتلا رہے ہیں، الامور المتقررۃ الثابتۃ، وہ امور جو متقرر ہوں یعنی جن کے اجزاء وجود کے اعتبار سے مجتمع ہوں، جن کے اجزاء وجود کے اعتبار سے کیا ہوں؟ مجتمع ہوں۔ یہ کہا تو زمانے کو نکال دیا مولانا۔ کس کو نکالا؟ کیونکہ زمانے کے سارے اجزاء اکٹھے موجود ہیں۔ بھئی یہ سیکنڈ اس وقت ہے تو پہلا گزر چکا ہے اور اگلا ابھی آئے، جب اگلا آئے گا تو دوسرا گزر چکا ہے اور اس سے اگلا بھی آیا، تو زمانے کے جتنا بھی وقت ہے سارا اکٹھا ایک وقت میں موجود نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ آ رہا ہے، کچھ گزر گیا، کچھ گزر۔
تو وہ امور جو متقرر ہوں یعنی جن کے اجزاء وجود کے اعتبار سے اکٹھے ہوں، الثابتتی، ثابتہ کا معنی مستقل بالمفہوم ہو. ثابت کیا معنی؟ تو اس سے حرف کو نکال دیا، اس لیے کہ حرف کیا ہوتا ہے؟ مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا. کا قولی کا، جیسے آپ کہتے ہیں جسم ابیض. دیکھیے پہلے ویسے تقریر سن لیں پھر ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر آپ کے لیے بات آسان ہو جائے گی. کہتے ہیں بھائی یہ جو استعارہ ہے فعل کے اندر، مشتقات کے اندر اور حروف کے اندر، یہ استعارہ طبعیہ کہلاتا ہے. اور جب یہ استعارہ ہے تو اس کی بنا کس پر ہے؟ تشبیہ پر ہے. اور تشبیہ چاہتی ہے کس چیز کو؟ وجہ تشبیہ کو چاہتی ہے کہ وہ وجہ تشبیہ مشبہ میں پائی جائے، اور مشبہ یعنی مشبہ بھی وجہ تشبیہ کے ساتھ موصوف ہو اور مشبہ بھی کیا ہو؟ وجہ تشبیہ کے ساتھ موصوف ہو. معلوم ہوا اس میں موصوف ہونا ضروری، موصوف ہونا. اور موصوف کون ہو سکتا ہے؟ موصوف ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے اجزاء وجود کے اعتبار سے کیا ہو؟ مجتمع ہو. معلوم ہوا زمانہ خارج ہوا کیونکہ زمانے کے اجزاء مجتمع نہیں. جب زمانہ خارج ہوا تو وہ چیزیں جن کے ساتھ زمانے کا تعلق آئے گا وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ خارج ہو جائیں گی. اور فعل کیا ہے؟ فعل کے اندر تو زمانہ بھی اس کا جز ہے. فعل کا مفہوم کتنی چیزوں سے مرکب ہے؟ 3 چیزوں سے. ایک حدث یعنی معنی مصدری، اور ایک زمانہ، اور ایک نسبت الی. تو جب زمانہ غیر متقرر ہے تو فعل بھی کیا ہوا مولانا؟ غیر متقرر. اسی طرح مولانا مشتقات بھی نکل گئے کیونکہ ان کا اشتقاق بھی کس سے ہوگا؟ مصدر سے براہ راست تو نہیں ہوگا بلکہ بواسطہ کس کے ہوگا؟ فعل کے واسطے سے ہوگا. اور فعل میں کیا آ چکا ہے؟ زمانہ. تو اس کے مشتقات کے ساتھ بھی کیا آ جائے گا؟ زمانہ. اگرچہ مفہوم میں داخل نہیں لیکن اس کے ساتھ لازم تو ہوگا. ضارب جب بھی ہوگا وہ کسی زمانے میں ہوگا، مضروب جب بھی ہوگا کسی زمانے میں ہوگا. تو مشتقات کے ساتھ بھی زمانے کا تعلق آ گیا، اور زمانہ تو تھا غیر متقرر تو وہ تو موصوف نہیں ہو سکتا تھا، لہذا یہ مشتقات بھی موصوف نہیں ہو سکتے. اسی طرح کہا الثابتتی کہ وہ کیا ہو مولانا؟ مفہوم کے اعتبار سے مستقل ہو مولانا. اور حرف کیا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے مستقل، لہذا وہ بھی موصوف نہیں بن سکتا. اور ہم نے کہا تھا استعارے کا دار و مدار ہے تشبیہ پر، اور تشبیہ کے اندر ہے موصوف ہونا. اور موصوف ہونا فعل کے اندر بھی نہیں، مشتقات کے اندر بھی نہیں، اور حروف کے اندر بھی نہیں. حرف موصوف بنتا ہے بھائی، اس کی صفت آتی ہے. کبھی آپ نے پڑھی بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فعل وغیرہ میں فعل میں، مشتقات میں اور حروف میں استعارہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا مگر اپنے ان کے متعلق کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ حرف میں اس کے معنی کے متعلق کے اعتبار سے صحیح ہوگا، اور فعل اور مشتقات وغیرہ میں مصدر کے اعتبار سے صحیح ہوگا. کس کے اعتبار سے؟ کیونکہ فعل وغیرہ بھائی کیا ہے؟ اس کے لیے وجہ تشبیہ چاہیے، اور وجہ تشبیہ کے لیے کیا چاہیے؟ کہ مشبہ بھی کیا ہو؟ موصوف ہو. اور موصوف صرف کیا چیز ہوتی ہے؟ جس میں تقرر ہو کسی ذات میں. اور کس کی ذات میں تقرر ہو؟ کس کی ذات میں تقرر نہیں ہے؟ زمانے کی ذات میں تقرر نہیں. تو جس میں زمانے کا مفہوم آ رہا ہے اس کے ساتھ لازم ہے، ان میں بھی تقرر. جب ان میں تقرر نہیں تو معلوم ہو ان میں بھی موصوف ہونے کی صلاحیت. جب موصوف ہونے کی صلاحیت نہیں تو وہ وجہ شبہ کے ساتھ موصوف بھی نہیں. جب وجہ شبہ کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتے تو ان میں استعارہ بھی نہیں آ سکتا. تو لہذا ان میں جب بھی استعارہ آئے گا کس کی وجہ سے آئے گا؟ مصدر کی وجہ سے آئے گا. یعنی فعل میں اور مشتقات میں کس کی وجہ سے آئے گا؟ تو اصل استعارہ ہوگا مصدر میں، اور طبعاً پھر کس کے اندر ہوگا؟ فعل میں. اور حرف کے اندر اس کے معنی کے متعلق کے اعتبار سے آئے گا. کس کے اعتبار سے؟ معنی کے. یہ آگے تقریر آ رہی ہے وہاں ذکر ہوگا بھائی. دیکھیے بھائی وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِلْمَوْصُوفِيَّةِ الْحَقَائِقُ، اور صلاحیت رکھتے ہیں موصوف ہونے کے صرف حقائق یعنی جن کی حقیقت ہو. کیا معنی؟ کہتے ہیں ای الامور المتقررۃ، وہ امور جن کے اجزاء وجود کے اعتبار سے کیا ہو؟ ایک مجتمع ہو. الثابتۃ، اور کیا ہو؟ مستقل
مفہوم ہو، یہ بھئی متقرر کہہ کے فعل اور مشتقات کو نکال دیا، اور الثابتۃ مستقل بالمفہوم ہو، اور حرف تو مستقل بالمفہوم، لہذا وہ بھی موصوف ہونے کی صلاحیت نہیں رہا، وہ بھی نکل گیا۔ تو قولی کا جیسے آپ کہتے ہیں، اب یہ مولانا عین بھی ہو سکتا ہے، معنی بھی، عین بھی موصوف ہو سکتا ہے اور معنی بھی، جیسے آپ کہتے ہیں جسم ابیض، سفید جسم، تو دیکھو جسم کو موصوف بنایا اور ابیض اس کی کیا لے کر آئے؟ صفت لے کر آئے، تو یہ عین بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بیاض صاف، خالص سفیدی، تو بیاض ہے سفیدی، اور سفیدی ایک معنی کا نام ہے۔ خارج میں آپ نے سفیدی کو دیکھا ہے الگ بھائی؟ نہیں، بلکہ یہ جب بھی ہوگی یہ تو ایک وصف ہے جو کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے؟ غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو عین میں بھی آ سکتا ہے اور معنی کے اندر بھی آ سکتا ہے، عین بھی موصوف بن سکتا ہے اور معنی بھی موصوف بن سکتا ہے۔ دون معانی الافعال والصفات المشتقۃ منها، نہ کہ کون افعال کے معانی وہ بھی موصوف نہیں ہو سکتے، والصفات المشتقۃ منها، اور وہ صفات جو ان افعال سے مشتق ہوں وہ بھی موصوف کیوں نہیں موصوف بن سکتی؟ لِكَوْنِهَا مُتَجَدِّدَةً غَيْرَ مُتَقَرِّرَةٍ بِوَاسِطَةِ دُخُولِ الزَّمَانِ فِي مَفْهُومِ الْأَفْعَالِ، اس وجہ سے کہ یرحمک اللہ، اس لیے کہ مولانا یہ جو افعال کے معانی یہ متجدد ہیں، ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ تجدد، اور یہ غیر متقرر ہیں، ان میں تقرر نہیں۔ کیوں تقرر نہیں ہے ان میں بھائی؟ کہتے ہیں بواسطہ دخول الزمان فی مفہوم الافعال، اس لیے کہ افعال کے مفہوم میں کیا داخل ہے؟ زمانہ داخل ہے۔ اور اسی طرح وعروضہ للصفات، صفات بھی موصوف نہیں بن سکتی، کیوں؟ کیونکہ صفات کو عارض ہوتا ہے، وہ ضمیر راجع ہے زمانے کو، کہ عارض ہوتا ہے زمانہ کس کو؟ صفات کو، بوجہ اشتقاق کے۔ ودون الحروف، اسی طرح حروف بھی موصوف نہیں بن سکتے، وہو ظاہر، اور یہ بات کیا ہے کہ حروف موصوف نہیں بن قضا ذکرہ، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا۔ یہ بعض علماء نے جیسے کہ یہ، تو بعض علماء نے یہ دلیل ذکر کی کہ چونکہ ان میں اصلاً استعارہ نہیں آتا بلکہ طبعاً آتا ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ طبعیہ کہتے ہیں بھائی۔ وفیہ بحث کہہ کر علامہ تفتزانی اعتراض کریں گے، دو اعتراضات دو طریقے سے کریں گے مولانا، دو طریقے سے اعتراض کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا مولانا بعض علماء نے؟ ان علماء نے کہا کہ موصوف صرف ایسی ذات بنے گی جو متقرر ہو، جو کیا ہو؟ ایسی ذات بنے گی جو جس کے اجزاء وجود کے اعتبار سے کیا ہو؟ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں آپ کی یہ بات ہمیں قبول نہیں۔ ایسی چیز بھی موصوف بن سکتی ہے جس کے اجزاء کیا ہیں؟ مجتمع نہیں وجود کے اعتبار سے، یعنی جن میں تقرر نہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں حرکتن بطیئتن، حرکتن سریعتن، تیز حرکت، آہستہ حرکت، اور حالانکہ حرکت میں تقرر نہیں۔ حرکت میں تقرر ہے نہیں بھائی، حرکت یہاں سے لے کر آپ نے وہاں تک حرکت کی، یہ سارے اجزاء اکٹھے موجود ہیں، یا جب یہاں پر حرکت ہے تو وہاں تک نہیں ہوئی ابھی، اور جب وہاں پہنچے تو یہ حرکت کیا ہوئی؟ ختم ہو چکی ہے۔ تو دیکھو اب اس میں تقرر بھی نہیں اور پھر بھی اس کی صفت آ رہی ہے، حرکتن بطیئتن عربی میں کہتے ہیں، سریعتن کہتے ہیں بھائی۔ نیز آپ نے کیا کہا؟ جس میں تقرر نہ ہو وہ موصوف نہیں بن سکتا، جیسے زمانہ ہے، زمانے میں تقرر نہیں تو وہ موصوف بھی، یہ بات بھی ہمیں تسلیم نہیں، زمانہ بھی موصوف بنتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں زمان صعب، بڑا مشکل زمانہ آیا ہے، چھٹیاں ہی نہیں ہو رہی بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو مشکل زمانہ، یا چھٹی ہی نہیں ہو رہی بھائی، بڑا مشکل زمانہ ہے۔ الآن، اچھا جی، تو دیکھا آپ نے کہا تھا جس میں تقرر نہیں وہ موصوف نہیں بن سکتی، ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ تقرر بھی نہیں ہے اس کی ذات میں، اور وہ پھر بھی کیا بن رہی ہے؟ موصوف بھی بن رہی ہے بھائی۔ جی، یہ ایک بات تو معلوم ہوا آپ کی دلیل
آپ کی یہ بات ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے کہ جس میں تقرر نہیں وہ موصوف بھی نہیں بن سکتی. یہ بات ہمیں تسلیم نہیں، بلکہ جس میں تقرر نہ ہو وہ بھی کیا بن سکتی ہے. اگر چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جس میں تقرر نہیں وہ موصوف بھی نہیں، تو پھر بھی مولانا آپ کی اس دلیل جو آپ نے ذکر کی اس میں سارے مشتقات داخل نہیں ہوئے. اس میں زمان بھی خارج ہوا، اس میں آلہ بھی خارج ہوا، اس میں مکان بھی خارج ہوا، تینوں خارج ہو گئے. اور ان تینوں میں بھی استعارہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا جب یہ ان کے اندر آپ نے استعارہ تبعیہ کا اعتبار نہیں کیا تو پھر ان میں کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے استعارہ اصلیہ ہوگا، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل، بلکہ ان میں تو کیا ہے؟ استعارہ تبعیہ ہی ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ اعتراض یہ کہ آپ نے دلیل میں کہا کہ جس کی ذات میں تقرر نہیں وہ موصوف بھی نہیں بن سکتی. ہمیں یہ بات تسلیم نہیں. جس کی ذات میں تقرر نہ ہو وہ بھی موصوف بن سکتی ہے. یہ پہلا اعتراض. دوسرا چلے ہم آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ جس میں تقرر نہیں وہ موصوف بھی، لیکن پھر بھی آپ نے جو دلیل ذکر کی تین مشتقات اس میں داخل نہیں ہو رہے، اور وہ کون سے ہیں؟ اس میں زمان، اس میں مکان اور اس میں آلہ. جیسے مضرب مولانا یہ کیا ہے؟ اس میں زمان بھی ہے، اس میں وقت پٹائی. مضرب جائے پٹائی اور مضراب آلہ پٹائی، یہ تینوں اس میں داخل ہی نہیں ہوئے بھائی. اس لیے کہ یہ تینوں موصوف ہوتے ہیں. اور آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ موصوف مشتقات میں استعارہ تبعیہ اس لیے ہے کہ یہ موصوف ہی نہیں ہو سکتے. جب موصوف نہیں ہو سکتے تو ان میں جامع نہیں آ سکتا، جب جامع نہیں آ سکتا تو ان میں استعارہ بھی جاری نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تینوں تو موصوف ہوتے ہیں. کہتے ہیں مقام واسع بھائی، مکان واسع بھائی. کہتے ہیں یا نہیں کہتے بھائی؟ وسیع جگہ ہے. تو دیکھو صفت آئی یعنی واسع. اسی طرح زمانہ ہو اس کے لیے بھی صفت آ جائے گی. کیسے؟ مثلا جی زمانے کی کیا مثال ہے؟ اس میں مشتق لے کر آئیں بھائی، مشتق. اس میں ظرف کیا کہیں گے بھائی؟ یہ اسی کو کر لیں مقام واسع بھائی. اس میں کس کے معنی میں کر لیں؟ زمانے کے معنی میں بھی کر لیں تو وسیع وقت بھائی کے معنی میں آ گیا، اور جگہ کے معنی میں بھی کر لیں تو اس صورت میں بھی صفت آ گئی. اسی طرح اس میں آلہ ہے اس کی بھی کیا آ جاتی ہے؟ صفت آ جاتی ہے. جیسے کہیں گے مولانا مفتاح جید، اچھی چابی. اب مفتاح کیا ہے؟ اس میں آلہ ہے. تو مولانا آپ نے کہا تھا کہ موصوف چونکہ یہ نہیں ہو سکتے اس لیے ان میں استعارہ جاری نہیں ہوتا، تو پھر تو دلیل میں اس میں زمان بھی داخل نہیں اور اس میں آلہ بھی داخل نہیں، کیونکہ یہ بھی موصوف ہوتے ہیں. اس میں آلہ بھی موصوف ہوتا ہے، اس میں مکان بھی، اور اس میں زمان، یہ سارے موصوف ہوتے ہیں. اور آپ نے وجہ کیا ذکر کی تھی کہ ان میں استعارہ کیوں نہیں جاری ہوتا؟ کیونکہ یہ موصوف نہیں ہوتے بھائی. تو لازم آیا جب ان میں سے کہ یہ خارج ہیں. نیز مولانا صرف یہ نہیں کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں زمان، اس میں مکان اور اس میں آلہ اس سے خارج ہے. جنہوں نے یہ دلیل ذکر کی انہوں نے بھی یہ کہا کہ مشتقات سے اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ تو مراد ہیں، اس میں آلہ بھی نہیں مراد، اس میں زمان بھی نہیں مراد، اور اس میں مکان بھی نہیں مراد. انہوں نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا کہ یہ بھی مشتقات کے اندر داخل. جب یہ مشتقات کے اندر داخل نہیں ہے تو معلوم ہوا ان کے اندر جو استعارہ جاری ہوگا وہ یقیناً پھر کون سا ہوگا؟ اصلیہ ہوگا. حالانکہ وہ تو اصلیہ نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ تبعیہ ہے. لہذا یہ دلیل ہمیں قبول نہیں بھائی. دعویٰ قبول، دلیل قبول نہیں. دیکھیے بھائی وَفِيهِ بَحْثٌ، اور یہ جو دلیل انہوں نے ذکر کی اس کے اندر بحث ہے. لِأَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ بَعْدَ اسْتِقَامَتِهِ، اس لیے کہ یہ دلیل کب بنے گی مولانا؟ جب یہ بات آپ یہ کیا ہو جائے؟ مستقیم، درست ہو جائے. اچھا ہاں، پہلی بات تو یہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کہ یہ دلیل صحیح ہے.
دلیل کیا صحیح؟ آپ لوگ لگتا ہے سست ہو گئے، آپ کی سستی میرے پہ فوراً اثر انداز ہوتی ہے. چست بیٹھے ہوں تو سبق بھی تیزی سے چلتا ہے. ابھی تو آدھا سبق ہوا ہے مولانا، صبح سے لے کر اب تک کتنا ہوا ہے؟ آدھا ہوا ہے. چھٹیاں ہو رہی ہیں انشاءاللہ بھائی جان، قریب چھٹیاں ہونے والی ہیں تو جی دعا کرو بھائی 1 مہینے کی چھٹیاں ہو جائیں بھائی. ہاں بھائی پتہ چل جائے گا ان قریب. تو کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ دلیل کی اول تو ہمیں یہ بات ہی تسلیم نہیں کہ یہ جو جن کی ذات میں تقرر نہیں وہ موصوف نہیں ہوتے. ہم نے ذکر کر دیا اس میں زمان بھی موصوف ہوتا ہے، اسی طرح حرکت بھی کیا ہوتی ہے؟ موصوف. اگر ہم دلیل مان لیں اور درست مان لیں پھر بھی اس میں زمان، اس میں مکان اور اس میں آلہ کو شامل یہی بات کریں. لأن هذا الدلیل بعد استقامتہ، اس لیے کہ یہ دلیل درست ہونے کے بعد بھی، یعنی اس کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے، لا يتناول اسم الزمان والمکان، یہ اس میں زمان کو بھی نہیں شامل اور اس میں مکان اور اس میں آلہ کو پھر بھی شامل نہیں. لأنها تصلح للموصوفیت، اس لیے کہ یہ تینوں صلاحیت رکھتے ہیں کس چیز کی؟ موصوف ہونے کی. وهم ایضا، نیز انہوں نے خود بھی تصریح کی ہے بأن المراد من المشتقات، کہ مراد مشتقات سے وہ صفات، وہ کیا ہیں؟ صفات ہیں. دون اسم الزمان والمکان والآلۃ، اس میں زمان، اس میں مکان اور اس میں آلہ مراد ہی. تو گویا ان کا اپنا بھی یہی دعویٰ بن گیا. فیجب ان تکون الاستعارۃ فی اسم الزمان ونحوہ اصلیۃ، پس واجب ہوا کہ استعارہ اس میں زمان وغیرہ کے اندر کیا ہو؟ اصلیہ ہو، نہ کہ تبعیہ ہو. بأن یقدر التشبیہ فیہ نفسہ، کہ فرض کیا جائے تشبیہ کو اسی زمانے کی، اس میں زمان کے اندر. یہ نفس ہی تاکید ہے، یعنی نفس زمان ہی کے اندر کیا کس چیز کو فرض کیا جائے؟ تشبیہ کو فرض کیا جائے. لا فی مصدر ہی، اس کے مصدر میں فرض. حالانکہ اس میں زمان، اس میں مکان کے اندر تشبیہ پہلے کس کے اندر فرض کی جاتی ہے؟ مصدر کے اندر کی جاتی ہے. اور آپ کی بات ماننے سے کیا لازم آ رہا ہے کہ مصدر میں فرض کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کس کے اندر کر لیتے ہیں براہ راست؟ اسی کے اندر، اس میں زمان وغیرہ کے اندر. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور ایسا لِلْقَطْعِ، اس لیے کہ یہ بات قطعی طور پر ہے. بِأَنَّا إِذَا قُلْنَا، جب ہم کہتے ہیں هَذَا مَقْتَلُ فُلَانٍ لِلْمَوْتِ، بھائی مثلا وہی بات دوبارہ کر رہے ہیں کہ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ دیکھو جب ہم یہ کہتے ہیں نا ایک شخص کی ایک جگہ پر ایک وزیر آپ کے ہتھے چڑھا، آپ نے اس کی کیا کی بھائی؟ ایک کونے میں لے جا کر زبردست جوتوں سے پٹائی کی بھائی، سمجھ میں؟ تو جب جوتوں سے آپ نے پٹائی کی تو وہ جگہ کیا بنی مولانا؟ مضرب. کیا بنی؟ مضرب. لیکن چونکہ آپ نے پٹائی بڑی زبردست کی تھی، سارے جوتے سر پہ مارے تھے، تو اس کو ہم نے کیا قرار دیا؟ مقتل بھائی. تو ہم نے اس ضرب شدید کو تشبیہ دے دی قتل کے ساتھ. تو ہم نے کہا ہاذا مقتل فلان، یہ تو کیا ہے؟ فلاں وزیر کا مقتل ہے. حالانکہ یہ مقتل ہے بلکہ یہ تو کیا ہے؟ مضرب. تو یہ استعارہ ہوا. تو یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کی پٹائی کی جگہ کو اس کے قتل کی جگہ سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہ ارادہ ہے؟ پٹائی کی جگہ کو قتل کی جگہ سے تشبیہ دینا مقصد ہے ہی نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بلکہ دراصل شدید پٹائی کو آپ نے تشبیہ پہلے کس کے ساتھ دی؟ قتل. یعنی پہلے مصدر میں نا، پہلے شدید پٹائی کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ قتل کے ساتھ. پھر اس شدید پٹائی کے لیے استعارہ کر لیا کس کا؟ قتل کا. اور قتل بول کر کیا مراد لیا؟ ضرب شدید. پھر اس قتل سے ایک آپ نے کیا کیا مولانا؟ اشتقاق کیا. کس کا؟ اس میں ظرف کا اشتقاق کیا. اور آپ نے کیا کہا؟ ہاذا مقتلو. تو اصل میں استعارہ کس کے اندر ہوا؟ مصدر. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں ہاذا مرقد فلان، یہ فلاں کے سونے کی جگہ ہے، یعنی قبر کو کہتے ہیں یہ فلاں کی قبر ہے، تو وہ قبر سونے کی جگہ ہے یا موت کی بھائی؟ موت کی جگہ ہے.
تو آپ نے مولانا یہ جو موت کی جگہ ہے اس کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ سونے کی جگہ کے ساتھ، نیند کی جگہ کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر تشبیہ کے بعد مولانا مشبہ بھی کو استعمال کر لیا۔ پہلے مولانا کیا کیا؟ موت کو، جب آپ نے کہا نا ھذا مرقد فلانی، یہ فلاں کی مرقد ہے، تو دراصل آپ نے نیند کی جگہ کو موت کی جگہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، بلکہ آپ نے پہلے مصدر کے اندر کیا کیا؟ موت کو تشبیہ دی، کس کے ساتھ؟ نیند کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو یہ استعارہ کس کے اندر ہوا؟ مصدر کے اندر۔ پھر مولانا اس موت کے لیے کیا لفظ استعمال کر لیا؟ رقاد، نیند کا لفظ استعمال کر لیا۔ پھر مولانا یہ استعارہ ہوا، اور یہ کس کے اندر ہوا؟ مصدر کے اندر۔ پھر اس رقاد سے آپ نے اشتقاق کیا کس کا؟ اس میں ظرف کا، ظرف مکان کا، تو کہا مرقد فلانے۔ فَإِنَّا اس لیے کہ قطعی طور پر بِأَنَّا اِذَا قُلْنَا، جب ہم یہ کہتے ہیں ھذا مقتل فلان، یہ فلاں کا مقتل ہے، لِلْمَوْضِعِ الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ ضَرْبًا شَدِيدًا، اس جگہ کے لیے جس میں اس کی شدید پٹائی ہوئی تھی، یا ہم کہتے ہیں وَمَرْقَدُ فُلَانٍ، یہ فلاں کی مرقد ہے، لِقَبْرِهِ، اس کی قبر کے لیے۔ فَإِنَّ الْمَعْنَى عَلَى تَشْبِيهِ الضَّرْبِ بِالْقَتْلِ، اس تو معنی کس پر ہے کہ ضرب کو تشبیہ دے رہے ہیں آپ کس کے ساتھ؟ یعنی پہلے مولانا مصدر کی تشبیہ ہے مصدر کے ساتھ، والموت بالرقاد، اور موت کی تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ نیند کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْإِسْتِعَارَةَ، جی، اور استعارہ وَأَنَّ الْإِسْتِعَارَةَ فِي الْمَصْدَرِ لَا فِي نَفْسِ الْمَكَانِ، اور استعارہ کس کے اندر ہوگا؟ جی، وَإِنَّ الْإِسْتِعَارَةَ فِي، استعارہ مصدر کے اندر ہوگا، لا فی نفس المکان، نفس مکان کے اندر، نفس مکان طبعاً ہو، اولاً مصدر میں، طبعاً کس کے اندر؟ مکان۔ بل تحقیق یہ ہے، علامہ تفتزانی ذکر کر رہے ہیں کہ ان الاستعارۃ فی الافعال و جمیع المشتقات، استعارہ افعال کے اندر اور تمام مشتقات کے اندر، وہ مشتقات التي يكون القصد بها الى المعانی القائمۃ بالذوات، یہ جن کے ساتھ ارادہ کیا جائے ان معانی کا جو قائم ہو کس کے ساتھ؟ ذات کے ساتھ۔ ان سب کے اندر استعارہ تبعیۃ، استعارہ کیا ہے؟ تبعیہ ہے مولانا، لأن المصدر الدال على المعانی القائم بالذات۔ بھائی دیکھو، آپ کہتے ہیں ضاربن، آپ کہتے ہیں مضروبن، آپ کہتے ہیں مضربن، آپ کہتے ہیں مضرابن۔ تو مضرب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر پٹائی ہوئی، جہاں پٹائی ہوئی، یعنی جگہ ہو اور اس جگہ کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے؟ ضرب کا تعلق ہے۔ آپ نے کہا ضارب، ضارب کا کیا معنی؟ ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے؟ ضرب لگانے کا۔ آپ نے کہا مضروب، کیا معنی؟ ایک ذات ہے اور اس کے ساتھ پٹائی ہونے کا تعلق ہے مولانا۔ اسی طرح آپ نے کہا مضراب، مضراب ایک چیز ہے جس کے ساتھ تعلق ہے پٹائی کرنے کا۔ تو دیکھو یہ جتنے مشتقات ہیں یہ دلالت کس پر کر رہے ہیں؟ ذات مع الوصف پر۔ کس پر؟ ذات مع الوصف پر دلالت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ جو دو چیزیں آ گئیں، ایک ذات اور ایک وصف، ان میں سے اہم وصف ہے۔ اہم کیا ہے؟ وصف۔ اسی لیے تو آپ نے مثلا ایک شخص کیا کہا؟ ضارب کہا۔ اگر یہاں ضرب اہم نہ ہوتی تو آپ ضارب کیوں کہتے؟ آپ اس کا نام کیوں نہیں ذکر کرتے بھائی؟ پھر تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کا نام ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نام نہیں ذکر کر رہے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ضارب۔ معلوم ہوا ذات اہم نہیں ہے بلکہ اہم کیا ہے؟ ضرب۔ آپ کہتے ہیں مضراب، معلوم ہوا وہ چیز اہم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو وصف قائم ہے وہ کیا ہے؟ اہم۔ آپ نے کہا مضروب، معلوم ہوا ذات اہم نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جو پٹائی واقع ہوئی ہے اس کے ساتھ جو وصف اس پر جو واقع ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اہم ہے۔ تو اہم ذات ہوئی یا وصف ہوا؟ وصف ہوا۔ لہذا تشبیہ پہلے کس کے اندر ہونی چاہیے؟ وصف کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ وصف کیا ہے؟ مصدر تو ہے۔
کیا ہے؟ کیونکہ وہ وصف جو غیر کے ساتھ قائم ہو وہ کیا ہے؟ مصدر، معنی مصدری ہے مولانا. تو یہ معنی ہے کہ استعارہ افعال میں اور تمام مشتقات میں وہ مشتقات التی یکون القصد بها الى المعانی القائمۃ بالذوات کہ جن کے ساتھ ارادہ کیا جائے ایسے ان معانی کی طرف جو قائم ہو کس کے ساتھ؟ ذات کے ساتھ. ان میں استعارہ تبعیہ ہوگا لأن المصدر دال علی المعانی القائم بالذات، اس لیے کہ مصدر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ایسے معانی پر جو قائم ہے کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ وہ مصدر جو اس لیے کہ مصدر جو دلالت کرتا ہے ایسے معانی پر جو قائم بالذات ہیں. هو المقصود الاہم، یہ خبر ہے مولانا، وہی مقصود اہم ہے. اور الجدیر بان یعتبر فیہ التشبیہ، اور وہ لائق ہے کہ اس کے اندر تشبیہ کا اعتبار کیا جائے. پہلے تشبیہ کا اعتبار کس میں کیا جائے؟ بھائی دیکھو مولانا، مضرب یا مولانا مقتل میں نے کہا، مقتل کا کیا معنی؟ جگہ ہے، اور جگہ کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے؟ قتل کا تعلق ہے. یعنی یہاں جو مراد ہے ضرب شدید. تو لہذا جب وصف اہم ہوا یا وہ جگہ اہم ہوئی؟ وصف اہم ہوا، لہذا استعارہ بھی پہلے کس میں ہونا چاہیے؟ وصف. یعنی اور وہ وصف کیا ہے؟ معنی مصدری. تو پہلے استعارہ معنی مصدری میں ہونا چاہیے اور پھر کس کے اندر ہونا چاہیے؟ جگہ کے اندر. تو پہلے جب معنی مصدری میں ہوا تو وہ اصل ہوا، اور جب اس میں بعد میں ہوا تو یہ کیا ہوا؟ تبع ہوا. اور جب تو یہ لہذا اس کو استعارہ تبعیہ کہتے ہیں. جب دیکھو اب اس تقریر کے مطابق اس میں زمان بھی داخل، اس میں آلہ بھی داخل اور اس میں مکان بھی داخل ہو گئے بھائی. وَإِلَّا لَذُكِرَتِ الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى نَفْسِ الزَّوَاتِ دُونَ مَا يَقُومُ بِهَا مِنَ الصِّفَاتِ. تو معلوم ہوا مولانا مصدر وہ مقصود اہم ہے. اگر وہ مقصود اہم نہ ہوتا لَذُكِرَتِ الْأَلْفَاظُ تو ذکر کیے جاتے وہ الفاظ جو دلالت کرتے نفس ذوات پر. بھائی ذات اہم ہے یا وصف اہم ہے؟ وصف اہم ہے، تو اسی لیے آپ نے ضارب کہا، ورنہ تو آپ ضارب نہ کہتے بلکہ نام ذکر کرتے. کیا کہتے؟ زید یا عمر. بھائی تو یہی بات کر رہے ہیں، ورنہ تو وہ الفاظ ذکر کیے جاتے جو دلالت کرتے ہیں نفس ذوات پر. دون ما یقوم بها، وہ الفاظ ذکر نہ کیے جاتے جو کس پر دلالت کرتے ہیں؟ اس چیز پر جو ان کے ساتھ قائم ہے من الصفات، یعنی کہ صفات پر. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.